بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، 7واں سبق ہے قیاس کی قسمیں۔ دیکھیں چھٹے سبق کے اندر ہم قیاس کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، قیاس کس کو کہتے ہیں، پھر اس قیاس کا ہم نے نتیجہ نکالنے کا طریقہ دیکھا تھا، پھر وہاں پہ ہم نے اشکال اربع پڑھی تھی، پھر اشکال اربع میں ہم نے نتیجہ کیسے نکالنا تھا، وہ ساری تفصیل پیچھے اب گزر چکی ہے۔ یہاں سے آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیاس جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسی قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیاس استثنائی اور دوسرا ہے قیاس اقترانی۔ جو پہلے آپ قیاس پڑھا ہے مکمل وہ سارے کا سارا قیاس اقترانی تھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک قیاس استثنائی بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنا ہے۔ دیکھیں سبق کے اندر ہم بعد میں شروع کریں گے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے آپ اسے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو آج کے سبق کے اندر دوبارہ ریپیٹ ہونی ہیں، تو اس لیے خلاصتاً ان ساری چیزوں کو مختصر الفاظ کے اندر ہم دوبارہ ایک مرتبہ ذکر کریں گے۔ باقی اگر آپ کو تفصیلی ویڈیو چاہیے تو ان سب کے اوپر تفصیل کے ساتھ پیچھے ہم نے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں، آپ وہاں پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ریپیٹ ہوں گی، وہ ساری کی ساری میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں، آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ایک ہے قضیہ شرطیہ، نمبر 2 متصلہ منفصلہ، پھر متصلہ کی دو قسمیں لزومیہ اتفاقیہ، منفصلہ کی دو قسمیں ہیں انادیہ اتفاقیہ، پھر قضیہ حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو، اور قضیہ حملیہ، مقدم اور تالی۔ یہ 9 چیزیں ہیں جو آج قیاس استثنائی کے اندر بھی ریپیٹ ہوں گی، اس لیے ایک مرتبہ آپ خلاصتاً دوبارہ دونوں کو دیکھ لیں تاکہ پھر جب ہم سبق شروع کریں گے تو آپ کی تعریفیں آپ کے ذہن کے اندر ازبر ہوں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قضیہ شرطیہ کی۔ دیکھیں قضیہ شرطیہ جو ہوتا ہے وہ 2 قضیوں سے مل کر بنتا ہے، اس کو قضیہ شرطیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ 2 قضیے، ایک سورج نکلا یہ ایک قضیہ، دن موجود ہے یہ دوسرا قضیہ ہے۔ یہ تو ہو گیا قضیہ شرطیہ کی تعریف۔ دوسرے نمبر پہ چلتے ہیں قضیہ متصلہ۔ اب قضیہ متصلہ یہ شرطیہ کی ہی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قضیہ متصلہ، دوسری ہے قضیہ منفصلہ۔ قضیہ متصلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے ماننے سے دوسرے کا وجود یا دوسرے کا انکار کیا جائے یا انکار کو ماننا لازم ہے، اس کو قضیہ متصلہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے آگے 2 قسمیں تھی، ایک موجبہ ہوتا ہے، اگر تو اس بات ہے تو وہ موجبہ ہے، جیسا کہ قضیہ موجبہ ہے، اور ایک اس میں سالبہ ہوتا ہے۔ سالبہ کیسے ہوتا ہے، اس میں آپ سالبہ بھی بنا سکتے ہیں، سورج نکلا ہے تو رات موجود نہیں ہے، اگر انکار ہو جائے گا ایک قضیے میں تو پھر یہ بن جائے گا سالبہ۔ تو یہ تو ہو گیا قضیہ متصلہ۔ اور پھر قضیہ متصلہ کے آگے 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے اس کی لزومیہ، دوسری قسم ہے اس کی اتفاقیہ۔ لزومیہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں قضیوں میں، کیونکہ قضیہ شرطیہ میں 2 قضیے ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان لازم ملزوم کا تعلق ہوتا ہے، ایک پایا جائے گا تو دوسرا بھی پایا جائے گا، ایک نہیں پایا جائے گا تو دوسرا بھی نہیں پایا جائے گا۔ جیسے یہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں، سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، اب ان دونوں کے درمیان لازم ملزوم کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ سورج تو نکلا ہے لیکن دن موجود نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ متصلہ لزومیہ۔ اور اتفاقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر لازم ملزوم کا تعلق نہیں ہوتا لیکن اتفاقاً وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے۔ اب یہ 2 قضیے ہیں، ایک انسان جاندار ہے، دوسرا پتھر بے جان ہے، لیکن ان 2 قضیوں کے درمیان دیکھیں آپس کے اندر کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ انسان کے جاندار ہونے کا پتھر کے بے جان ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا پتھر کے بے جان ہونے کے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اتفاقاً یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا قضیہ لزومیہ بھی ہم نے پڑھ لیا، قضیہ اتفاقیہ بھی پڑھ لیا۔ اب اسی طریقے سے قضیہ منفصلہ دیکھ لیں۔ دیکھیں قضیہ منفصلہ میں یہ ہوتا ہے کہ 2 قضیوں کے درمیان جدائیگی کا، علیحدگی کا یا ثبوت ہوتا ہے یا اس ثبوت کا انکار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قضیہ منفصلہ۔ میں اگین یہاں پہ آپ کو ایک بات کہوں گا کہ یہاں پہ میں ذرا جلدی خلاصتاً دہرا رہا ہوں، ساری مکمل تفصیلیں، ساری مکمل وضاحت اور مثالوں کے ساتھ ہم نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد آج کا سبق پڑھنا ہے، نہ کہ ہمارا مقصد پچھلے سبق کی دہرائی کرنا ہے۔ تو منفصلہ کی آپ دیکھیں کہ 2 قسمیں، ایک ہے انادیہ اور دوسری ہے اتفاقیہ۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں انادیہ کو۔ دیکھیں انادیہ یہ قضیہ منفصلہ شرطیہ کی وہ قسم ہے کہ ان کی ذات ہی آپس میں جدائیگی کو چاہتی ہے، دونوں قضیوں کی ذات ہی، کہ وہ دونوں ایک دم سے نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہ دیکھیں دونوں کی ذات ہی ایسی ہے طاق اور جفت کی کہ ان دونوں کی ذات ہی آپس میں علیحدگی اور جدائیگی کو چاہتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ طاق ہے تو وہ جفت بھی ہو یا جفت ہے تو وہ طاق بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا انادیہ کہ ان کے اندر آپس کے اندر ذات کے اندر گہرا ضد اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اتفاقیہ۔ اتفاقیہ ہوتا ہے کہ ان کی ذات تو علیحدگی اور جدائیگی کو نہیں چاہتی، لیکن عارضی طور پر وہ دونوں الگ اور جدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
زید کاتب ہے یا شاعر ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، یہ کاتب اور شاعر ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ کاتب اور شاعر بیک وقت نہیں ہو سکتا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی کاتب بھی اور شاعر بھی ہو، لیکن یہ کہ اس مثال کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان انکار ہے، نفی کی جا رہی ہے، علیحدگی بتائی جا رہی ہے کہ یا تو وہ کاتب ہے یا وہ شاعر ہے۔ تو یہ اتفاقی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے سے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہونے کا تعلق ہو۔ تو انادیہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اتفاقیہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آگے چلیں، آگے اسی منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقیہ، دوسری ہے مانعۃ الجمع، تیسری ہے مانعۃ الخلوف۔ حقیقیہ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقیہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں قضیے، یہ قضیہ منفصلہ کی قسم ہے، نہ تو بیک وقت جمع ہو سکتے ہوں نہ ہی بیک وقت الگ ہو سکتے ہوں۔ ایک پایا جائے گا تو دوسرا نہیں پایا جائے گا، ایک نہیں پایا جائے گا تو دوسرا لازمی طور پر پایا جائے گا، اس کو کہتے ہیں حقیقیہ۔ مثال اس کی یہی ہے کہ عدد طاق ہے یا جفت ہے۔ اب یہ دیکھیں کوئی عدد ہے، کوئی بھی عدد آپ لکھ لیں، 78 بالفرض ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب 78 یا تو یہ طاق ہوگا یا یہ جفت ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا نہ یہ طاق ہے نہ یہ جفت ہے، ایک عدد ضرور ہوگا اور یہ عدد ہے جفت۔ تو یہ تو ہو گیا حقیقیہ۔ دوسرے نمبر پر ہے مانعۃ الجمع۔ مانعۃ الجمع اس کو کہتے ہیں کہ دو قضیوں کے درمیان ایسا تعلق ہو کہ ان دونوں کا بیک وقت جمع ہونا یہ منع ہو۔ جمع تو نہیں ہو سکتے لیکن الگ ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جن میں دونوں میں سے کوئی بھی نہ پایا جائے، اس کو مانعۃ الجمع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے۔ اب اس قضیے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ کھڑا بھی ہو اور بیٹھا بھی ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہ پائی جائے کہ وہ لیٹا ہوا ہو بالفرض۔ تو یہ تو ہو گیا مانعۃ الجمع۔ چھٹے نمبر پر ہے مانعۃ الخلوف۔ مانعۃ الخلوف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے کوئی بھی نہ پایا جائے۔ جیسے زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا ہے۔ اب اس مثال میں اگر آپ دیکھیں گے کہ دونوں چیزیں پائے تو جا سکتی ہیں کہ پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی میں وہ نہیں ہے اور ڈوب رہا ہو، کہ دونوں ہی قضیے نہ پائے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الخلوف۔ باقی تفصیلی جو ہے وہ سارا ہم پیچھے بتا چکے ہیں، اب وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ساری ہوگی یہ والی بات۔ اب اگلی بات دیکھ لیں، قضیہ حملیہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں قضیہ حملیہ وہ ہوتا ہے جو دو مفرد سے مل کر بنتا ہے، اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں۔ اور قضیہ حملیہ میں ایک ہوتا ہے موضوع اور دوسرا ہوتا ہے محمول۔ مثال کے طور پہ زید موجود ہے۔ اب یہ قضیہ حملیہ ہے، اس میں زید یہ موضوع ہے اور موجود ہے یہ محمول ہے، تو قضیہ حملیہ بھی ہو گیا۔ آگے دیکھ لیں مقدم اور تالی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں جو قضیہ شرطیہ کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان یا تو اتصال ہوتا ہے یا انفصال ہوتا ہے۔ جو دو قضیوں میں سے جو پہلا قضیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقدم اور جو دوسرا قضیہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تالی۔ تو یہ 8، 9، 10 چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پہ تفصیل سے پڑھ لی ہیں۔ اصل سبق ہمارا اس کے بعد شروع ہوگا، قیاس استثنائی کیا ہوتا ہے، اقترانی کیا ہوتا ہے، وہ اسی سبق کے ہم اگلے پارٹ کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل المنطق کا دوسرا حصہ ہے تصدیقات اور اس کا 7واں سبق ہے قیاس کی قسمیں، جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے گزشتہ چند قسموں کا خلاصہ پڑھا ہے، آج کے سبق کے اندر ہم قیاس استثنائی کے متعلق بحث کریں گے۔ دیکھیں قیاس کی دو قسمیں، ایک ہے قیاس استثنائی، دوسرا ہے قیاس اقترانی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ کتاب کی تھوڑی سی عبارت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ جب مثال کی بات آئے گی تو میں ساری کی ساری عبارت کو انشاءاللہ اس کے اوپر منطبق کر دوں گا۔ دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ قیاس استثنائی جو دو قضیوں سے مرکب ہو اور پہلا قضیہ شرطیہ ہو اور دونوں کے درمیان لیکن آوے اور خود نتیجہ یا نتیجہ کی نقیض اس قیاس کے اندر مذکور ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے آپ اس کی مثال دیکھیں، مثال سے پھر میں سارا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں اس کی مثال یہ ہے، جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا لیکن سورج موجود ہے۔ دیکھیں یہ مقدمہ ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے، مقدمہ اول، اور یہ دوسرا مقدمہ ہے، مقدمہ ثانیہ۔ اب یہ دو مقدمے ہیں آپ سے، جب دو مقدمے ہوں تو پھر دونوں مقدموں سے ایک رزلٹ اور ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے جس کو نتیجہ قیاس کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں مقدموں سے مل کر ان دونوں مقدموں کو کہا جائے گا قیاس۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قیاس میں دو قضیے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ان دونوں قضیوں سے حد اوسط گرا کر، وہ تو خیر حد اوسط گرائی جاتی ہے اس میں قیاس اقترانی میں، یہاں پہ حد اوسط نہیں گرائی جائے گی۔ آپ صرف یہاں پہ اتنا سمجھیں کہ دو قضیے ہوتے ہیں، ان دونوں قضیوں کی مدد سے نتیجہ قیاس معلوم کیا جاتا ہے، یا دو جملے ہوتے ہیں جن دو جملوں کی مدد سے
نتیجہ قیاس معلوم کیا جاتا ہے، یا دو مقدمے ہوتے ہیں جن دو مقدموں کی مدد سے نتیجہ قیاس معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل چھٹے سبق کے اندر گزر چکی ہے۔ تو یہ دو مقدمے ہیں، یہ دو قضیے ہیں، یہ دو جملے ہیں۔ اب اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ان میں جو پہلا قضیہ ہے، جو پہلا جملہ ہے، جو پہلا مقدمہ ہے، یہ قضیہ شرطیہ ہے، کیونکہ قضیہ شرطیہ میں نے آپ کو اسی کے پارٹ 1 کے اندر بتایا تھا، جو دو قضیوں سے مل کر مرکب ہوتا ہے، اور عام طور پہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ شرط اور جزا کے طور کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، یہ قضیہ شرطیہ ہے کیونکہ اس کے اندر دو قضیے ہیں، ایک قضیہ سورج نکلے گا، دوسرا ہے تو دن موجود ہوگا۔ یہ نا جب، یہ حرف شرط ہے، اور تو یہ حرف جزا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلا مقدمہ ہے، جو پہلا قضیہ ہے، یہ قضیہ شرطیہ ہے، اور جو دوسرا قضیہ ہے، جو دوسرا مقدمہ ہے، سورج موجود ہے، یہ قضیہ حملیہ ہے، یہ قضیہ شرطیہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دو قضیہ نہیں ہے، کیونکہ قضیہ شرطیہ میں تو ہوتے ہیں دو قضیے، اور یہاں پر دو نہیں ہے بلکہ ایک ہی قضیہ ہے، تو یہ ایک قضیہ ہے، قضیہ حملیہ ہے۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب اگلی بات، قضیہ شرطیہ اور قضیہ حملیہ، ان دونوں سے مل کر قیاس بن رہا ہے۔ قیاس کے دو مقدمے ہوتے ہیں نا، ایک مقدمہ یہاں پر ہے قضیہ شرطیہ، یہ والا، اور دوسرا مقدمہ ہے یہاں پر قضیہ حملیہ، یہ والا۔ ان دونوں سے مل کر قیاس بن رہا ہے اور ہم نے ان دونوں کی مدد سے نتیجہ نکالنا ہے۔ اب تیسری بات آپ یہاں پہ یہ سمجھیں، ان دونوں قضیوں کے درمیان لیکن کا لفظ آ رہا ہے، یہ والا، ان دونوں مقدموں کے درمیان لیکن کا لفظ آ رہا ہے۔ اب اتنی بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں ذرا، قیاس استثنائی وہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو، یہ دو قضیوں سے مرکب ہے، ایک قضیہ یہ ہے، دوسرا قضیہ یہ والا ہے، سورج موجود ہے، اور پہلا قضیہ شرطیہ ہو، یہ قضیہ شرطیہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور پہلے قضیے اور دونوں قضیے کے درمیان لیکن آئے، اور یہاں پر لیکن بھی آ رہا ہے۔ اتنی بات کلیئر ہوگی ہے۔ اب اگلا مسئلہ، نتیجہ نکالنا ہے ہم نے۔ قیاس کوئی بھی ہو، چاہے استثنائی ہو چاہے اقترانی ہو، دونوں کے اندر نتیجہ نکالا جاتا ہے، لیکن قیاس اقترانی کے نتیجہ نکالنے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، اور قیاس استثنائی کے نتیجہ نکالنے کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ آپ نے جو چھٹے سبق کے اندر نتیجہ نکالنے کا طریقہ کار پڑھا تھا کہ دونوں قضیوں سے حد اوسط گرا دیں، جو باقی بچے گا اصغر موضوع بن جائے گا اور اکبر محمول بن جائے گا، تو آپ کو ایک قیاس کا نتیجہ مل جائے گا۔ یہ جو آپ پیچھے تفصیل ساری پڑھ کے آئے تھے، یہ ساری کی ساری تفصیل قیاس اقترانی کے اندر تھی، قیاس استثنائی کے اندر نہیں تھی۔ یہ ہے قیاس استثنائی، اس کے اندر نتیجہ نکالنے کا طریقہ کار الگ ہے۔ پہلی بات تو آپ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو استثنائی کہتے کیوں ہیں۔ دیکھیں، استثناء یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کرنا، لیکن کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ لیکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو قیاس استثنائی کہتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ معلوم کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جو نتیجہ ہے قیاس استثنائی کا، یہ نتیجہ انہی دو مقدموں کے اندر بھی نہیں مذکور ہوتا ہے۔ ایسے نہیں نکالا جاتا کہ آپ حد اوسط گرا دیں گے تو آپ کو نتیجہ نکل آئے گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ خود یہ نتیجہ یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ کیسے موجود ہے؟ آپ یہاں پہ دیکھیں ذرا، جب سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا، لیکن سورج موجود ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ دن موجود ہے۔ یہی نتیجہ نکلے گا نا، جب سورج موجود ہے تو دن موجود ہے۔ اور اس نتیجے کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پورا نتیجہ یہ پہلے مقدمے کے اندر موجود ہے، پہلے قضیے کے اندر موجود ہے، یا ہم یہ کہیں کہ یہ پورا نتیجہ قضیہ شرطیہ کے اندر موجود ہے۔ یہی حضرت نے کہا کہ اور خود نتیجہ اس قیاس کے اندر مذکور ہو۔ یہ جو قیاس ہے نا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے قیاس، جب سے شروع ہو کے یہاں تک یہ پورا، کیونکہ دو قضیے جو ہوتے ہیں، دو مقدمے ہوتے ہیں، ان دونوں قضیوں، ان دونوں مقدموں کا جو مرکب ہوتا ہے، جو مجموعہ ہوتا ہے، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو نتیجہ ہے یہ پورے کا پورا ثبوتہ بھی نہیں یہاں پہ موجود ہے قیاس میں۔ خلاصہ یہ نکلے گا قیاس استثنائی کے اندر جو نتیجہ ہوتا ہے وہ خود اس قیاس کے اندر ہی مذکور ہوتا ہے، اس کو تلاش کرنا نہیں پڑتا، اس میں حد اوسط گرا کے نکالنا نہیں پڑتا نتیجہ۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے، ایک چیز کیا رہ گئی ہے؟ وہ یہ رہ گئی ہے یا نتیجہ کی نقیض اس قیاس کے اندر مذکور ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں مثال مٹا کر میں دوسری مثال لکھوں گا، پھر آپ کو اس دوسری لائن کا بھی مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، نتیجہ مذکور ہو، یہ مثال آپ نے پڑھ لی ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نتیجہ کی نقیض مذکور ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پہلے قضیہ دیکھ لیں۔ دیکھیں، یہ ہے جب سورج نکلے گا دن موجود ہوگا، یہ ہے پہلا مقدمہ،
मुकदमा उला, दिन मौजूद नहीं है, ये है मुकदमा सानिया। इन दोनों मुकदमों से मिलकर बनेगा क्यास। अब इस क्यास का नतीजा क्या है, वो यहां पर मौजूद नहीं है, इस पहले मुकदमे में भी नहीं है और इस दूसरे मुकदमे में भी नहीं है। कैसे? क्योंकि इसका नतीजा ये निकलेगा ना, दिन मौजूद नहीं है तो नतीजा ये निकलेगा कि सूरज मौजूद नहीं है। अब देखिए जो नतीजा निकला है सूरज मौजूद नहीं है, इस नतीजे का तज़किरा ना तो पहले मुकदमे में पहले कज़िये में पहले जुमले में है और ना ही दूसरे कज़िये में दूसरे जुमले में दूसरे मुकदमे में है। अलबत्ता इसकी नकीज मौजूद है, नकीज यानी इसका बरक्स। अब सूरज नहीं है, इसकी नकीज ये क्यास के अंदर मज़कूर है। नकीज इसकी क्या होगी, सूरज नहीं है तो इसका उलट ये होगा कि सूरज है, और वो जो यहां पे लिखा हुआ है सूरज निकलेगा। तो यही इसमें कहते हैं क्यास इस्तिस्नाई में कि उसका जो नतीजा है या तो बेईनी ही क्यास के अंदर मज़कूर होता है मुकम्मल क्यास के अंदर, जैसे कि आपने पहली मिसाल के अंदर पढ़ लिया, या फिर ऐसा होता है कि बेईनी ही तो मज़कूर नहीं होता लेकिन उस नतीजे की नकीज, उस नतीजे का बरक्स उस क्यास के अंदर मज़कूर होता है। जैसा कि ये नतीजा है सूरज नहीं है, ये नतीजा है और इसकी नकीज सूरज निकलेगा, ये मौजूद है। अब आप किताब की इबारत देख लें फिर बाकी बात करेंगे। देखिए हज़रत फरमा रहे हैं खुद नतीजा या नतीजे की नकीज इस क्यास के अंदर मज़कूर हो, या तो नतीजा होगा वो होगी पहली मिसाल के अंदर जो हमने समझ लिया था, सूरज निकलेगा तो दिन मौजूद होगा, लेकिन दिन मौजूद है तो साबित हुआ कि सूरज मौजूद है। या फिर नतीजे की नकीज उस क्यास के अंदर मज़कूर होगी, जैसा कि ये नतीजा है सूरज नहीं है, इसकी नकीज इसका बरक सूरज निकलेगा, ये मौजूद है क्यास के अंदर। देखो इस क्यास में नतीजा भी नहीं मज़कूर है, जैसे सूरज निकलेगा दिन मौजूद होगा लेकिन दिन मौजूद नहीं है पर सूरज नहीं है। देखो इस क्यास में नतीजा की नकीज यानी सूरज निकलेगा ये मज़कूर है, क्योंकि सूरज नहीं है ये तो हो गया ना नतीजा। अब इसकी नकीज क्या है, इसकी नकीज ये है सूरज निकलेगा, और सूरज निकलेगा ये मुकदमे के अंदर मज़कूर है और ये क्यास के अंदर मज़कूर है। दोनों मुकदमों को मिला के उसको क्यास कहा जाता है। ये तो होगी बात क्यास इस्तिस्नाई की। अब रहेगी एक बात कि क्यास इस्तिस्नाई और क्यास इक्तिरानी के दरमियान फ़र्क क्या है। फ़र्क वैसे मैं आपको खुलासतन बता भी चुका हूँ, इसको दोबारा अच्छे तरीके से समझेंगे इसके अगले पार्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक का दूसरा बाब है तस्दीकात, 7वां सबक है क्यास की किस्में। देखें इस सबक के 2 पार्ट हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने क्यास इस्तिस्नाई को पढ़ लिया है। क्यास इक्तिरानी ये क्या होता है ये हम आज के सबक में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इबारत देख लें फिर इंशाल्लाह इसकी तशरीह करते हैं। क्यास इक्तिरानी वो है जिसमें हरफ लेकिन मज़कूर ना हो और नतीजा या नकीज़ नतीजा बेईनी ही मज़कूर ना हो। जैसे हर इंसान जानदार है, हर जानदार जिस्म है, नतीजा हर इंसान जिस्म है। देखो इसमें नतीजे के अज्जा इंसान और जिस्म अलग अलग तो क्यास में मज़कूर हैं, मगर नतीजा बेईनी ही या उसकी नकीज़ मज़कूर नहीं और ना इसमें हरफ लेकिन है। देखिए ये जो क्यास इक्तिरानी है ये आप मुकम्मल छठे सबक के अंदर पढ़ चुके हैं। जो हमने छठे सबक के अंदर पढ़ा था उसमें क्यास में 2 मुकदमे होते हैं, फिर उसमें असगर होता है, अकबर होता है, सुगरा होता है, कुबरा होता है, हद ओस होती है, उसको निकाला जाता है, अशकाल अरबा होती है। सारी तफसील जो है ये सारी की सारी क्यास इक्तिरानी के मुतल्लिक ही है। आज के सबक में बताना ये चाह रहे हैं कि क्यास में नतीजा और रिज़ल्ट का होना ये ज़रूरी है, चाहे वो क्यास इक्तिरानी हो चाहे वो क्यास इस्तिस्नाई हो। फ़र्क है इन दोनों के नतीजा निकालने में। क्यास इस्तिस्नाई में जो नतीजा है वो बेईनी ही क्यास के अंदर मज़कूर होता है, या नतीजा मज़कूर होता है या नतीजे की नकीज़ मज़कूर होती है, ज़िक्र होती है। लेकिन जो क्यास इक्तिरानी है इसमें जो क्यास के अज्जा हैं, पहला मुकदमा है दूसरा मुकदमा है, इन दोनों के अंदर ना तो नतीजा होता है ना ही नतीजे की नकीज़ होती है, बल्कि नतीजा मालूम करना पड़ता है और उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। अशकाल अरबा के अतबार से हद ओस देखनी होती है, फिर उसमें नतीजा निकालने के लिए कुलिया जुजिया देखना होता है, मूजबा सालबा देखना होता है। एक सारा मुकम्मल एक प्रोसीजर और एक तरीका होता है जो कि मैं आपको छठे सबक के अंदर समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि इक्तिरानी और इस्तिस्नाई में फ़र्क है नतीजे में, कि इक्तिरानी का नतीजा निकालने का तरीक़ाकार अलग है और इसी तरह इस्तिस्नाई के नतीजा निकालने का तरीक़ाकार ये अलग है। इस्तिस्नाई के नतीजा का निकालने का तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ये होता है कि पहला कज़िया शर्तिया होता है, दूसरा हमलिया होता है, और इन दोनों के दरमियान लेकिन का लफ्ज़ मौजूद होता है, इसीलिए उसको इस्तिस्नाई कहा जाता है। ये बात हो चुकी है। फिर उसमें जो नतीजा होता है या नतीजे की नकीज़ होती है वो क्यास के अंदर ही मज़कूर होती है, लेकिन इक्तिरानी में ऐसा नहीं होता। देखें फ़र्क, पहला फ़र्क तो ये है कि लेकिन हरफ का फ़र्क है।
جو قیاس اقترانی ہے اس میں لیکن کا حرف نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے جو ساری کی ساری اشکال اربع پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری قیاس اقترانی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو وہاں پر کہیں بھی لیکن کا لفظ نہیں ملے گا. جیسے کہ آپ یہ مثال دیکھ لیں، یہ ہر انسان جاندار ہے، یہ صغرا ہے، اور ہر جاندار جسم ہے، یہ کبرا ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، دو مقدمے ساری وضاحت پہلے گزر چکی ہے. تو ان دونوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو لیکن کا لفظ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. تو ایک فرق تو یہ ہو جائے گا اقترانی اور استثنائی میں، کہ استثنائی کے اندر لیکن کا لفظ موجود ہوتا ہے، اقترانی کے اندر نہیں ہوتا. دوسرا فرق یہ ہوگا کہ اس کا جو نتیجہ ہے اس کے لیے آپ کو حد اوسط گرانی پڑتی ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے وضاحت سے میں بتا چکا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ نتیجہ اس کے اندر قیاس کے اندر مذکور ہو، قیاس کے پہلے مقدمے میں ہو، دوسرے مقدمے میں ہو، ایسا نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نتیجے کی نقیض مذکور ہو. اب دیکھیں جو ہم نے نتیجہ نکالا تھا نا حد اوسط کو گرا کے، وہ نتیجہ یہ نکالا تھا، نتیجہ قیاس ہر انسان جسم ہے. اب ہر انسان جسم ہے، نہ تو یہ پہلے قضیے میں ہے، نہ ہی ہر انسان جسم ہے دوسرے قضیے کے اندر ہے، تو قیاس کے اندر نہیں ہے، اور اس کی نقیض بھی نہیں ہے. اس کی نقیض کیا ہوگی؟ اس کی الٹ یہ ہوگی کہ ہر انسان جسم نہیں ہے. تو دیکھیں اس کی نقیض بھی پہلے قضیے میں نہیں ہے اور نہ ہی دوسرے قضیے میں ہے. تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس میں نتیجے کے اجزاء انسان اور جسم الگ الگ تو ہیں، انسان پہلے قضیے میں ہے اور جسم دوسرے قضیے میں ہے، لیکن جو موضوع اور محمول ہے، دیکھیں موضوع یہاں پہ آ گیا پہلے قضیے میں، محمول آ گیا دوسرے قضیے میں، تو دونوں سے ہم نے لیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکٹھا ایک ہی جگہ پر مذکور ہو، اکٹھا ایک ہی جگہ پر صغرا میں ہو، اکٹھا ایک ہی جگہ پر کبرا میں ہو، ایسا نہیں ہے. مگر نتیجہ بےعینی ہی مذکور نہیں ہے. بےعینی کا مطلب بالکل مکمل طور پر، یا اس کی نقیض مکمل طور پر مذکور نہیں ہے. تو ایک تو یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہے کہ اس میں حرف لیکن بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نہ اس میں حرف لیکن ہے، آپ کو لیکن دونوں قضیوں کے درمیان میں نہیں ملے گا. تو یہ فرق ہے قیاس اقترانی میں اور قیاس استثنائی میں. باقی اصل جو اس سبق کا خلاصہ ہے وہ ہے قیاس استثنائی نکالنے کا بتانے کا طریقہ بتایا گیا تھا. باقی یہ کہ قیاس استثنائی کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، کس صورت میں نکالا جاتا ہے، کس صورت کے اندر نہیں نکالا جاتا. اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قضیہ شرطیہ میں متصلہ ہے یا منفصلہ ہے، پھر اس میں مانعۃ الجمع ہے، حقیقیہ ہے، یا پھر مانعۃ الخلوف ہے. تو اس کی ایک تقریباً 10 کے قریب صورتیں بنتی ہیں، لیکن کتاب کے اندر چونکہ وہ مذکور نہیں ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ ذکر نہیں کریں. پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس کو ذکر کر دوں، لیکن وہ انشاءاللہ جب آپ بڑی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم تفصیل سے اس کے اوپر بحث کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا 8واں سبق ہے استقراء اور تمثیل کا بیان. اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھنی ہیں، ایک ہم نے پڑھنا ہے استقراء کسے کہتے ہیں، دوسرا ہم نے پڑھنا ہے تمثیل کسے کہتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں استقراء کی. دیکھیں استقراء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، جستجو، یہ استقراء کا مطلب ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کلی کے افراد ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلی وہ مفہوم ہے جو کثیرین کے اوپر صادق آتا ہے. تو کلی کے افراد ہوتے ہیں. تو آپ نے کلی کے کچھ افراد دیکھے اور اس کے اندر آپ کو کوئی چیز معلوم ہوئی، نظر آئی، تو آپ نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ نے اس کلی کے اوپر ہی حکم لگا دیا کہ اس کلی کے اندر یہ والی بات پائی جاتی ہے. اس کو استقراء کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ پٹھان بہادر ہوتے ہیں. آپ کا واسطہ سارے پٹھانوں سے نہیں پڑا، آپ کا واسطہ پڑا 2 پٹھانوں سے، 3 پٹھانوں سے، 4 پٹھانوں سے، 5 پٹھانوں سے. آپ نے ان کے اندر بہادری کا وصف دیکھا تو آپ نے ساروں کے اوپر ہی قیاس کرتے ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ پٹھان بہادر ہوتے ہیں. اب پٹھان یہ تو کلی ہے، اس کے ماتحت افراد ہیں، کثیر افراد ہیں، تو سب کے اوپر جو آپ نے حکم لگایا ہے، آپ نے اس کلی کے بعض جزیات، بعض افراد کو دیکھتے ہوئے سب پر حکم لگا دیا ہے. اسی کو کہتے ہیں استقراء. یہ اسی طرح آپ نے دیکھا افریقہ کے آپ نے چند لوگ دیکھے جو کالے رنگ کے تھے، تو آپ نے کہہ دیا کہ افریقہ کے رہنے والے کالے ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے افریقہ کے سارے ہی بندوں کو دیکھا ہو، کچھ لوگ دیکھ کے آپ نے باقیوں کے اوپر بھی حکم لگا دیا کہ افریقہ کے رہائشی یا کہہ لیں افریقی وہ کالے ہوتے ہیں. یا اسی طرح آپ نے جانور کو دیکھا کہ جانور جب جگالی کرتے ہیں تو اپنے نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں. آپ نے 2 جانور دیکھے، 3 جانور دیکھے، 4 دیکھے، 5 دیکھے. آپ نے اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے آپ نے سب کے متعلق کہہ دیا کہ جانور جب جگالی کرتے ہیں تو نیچے کا جبڑا ہلاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں استقراء. دیکھیں اس استقراء کی ہوتی ہیں 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں استقراء تام، دوسری ہوتی ہے استقراء ناقص. ان کا جو حکم ہے آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ ان کی تعریفیں دیکھ لیں.
देखिए इस्तिक्राए ताम में ये होता है कि कुल्ली के मातहत जितने अफराद होते हैं आप उन सब अफराद को आजमा लेते हैं, सब अफराद को आजमा कर फिर आप एक रिजल्ट और नतीजे पर पहुंचते हैं और फिर वो आप उसको बताते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि एक दरसगाह है, एक मदरसे में सानिया की क्लास है, उस सानिया की क्लास के अंदर 10 तलबा हैं। आपने उन 10 तलबा में से हर एक को आजमा लिया कि हर एक मेहनती है, पढ़ाई के अंदर मशगूल रहता है। तो सबको आजमाने के बाद, देखने के बाद, पहचानने के बाद अब आप एक बात कहते हैं कि सानिया के तलबा मेहनती हैं। अब आपने कुल्ली के ऊपर हुक्म लगा दिया, लेकिन ये चूंकि आप उस कुल्ली के तमाम अफराद को आजमा चुके हैं, इसलिए आप जब ये हुक्म लगाएंगे तो ये हुक्म कतई होगा, इसके अंदर शक और जन नहीं होगा, इसके अंदर झूठ का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके अंदर शक का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको कहते हैं इस्तिक्राए ताम। और दूसरी होती है इस्तिक्राए नाकिस। इस्तिक्राए नाकिस ये होता है कि कुल्ली के मातहत जितने अफराद होते हैं आप सबको नहीं आजमाते, आप कुछ को आजमाते हैं और कुछ को आजमाने के बाद आप फिर बाकी सब के ऊपर भी हुक्म लगाकर उस कुल्ली के ऊपर आप हुक्म लगा देते हैं। इसको कहते हैं इस्तिक्राए नाकिस। ये सारी जो आपको मैंने मिसालें दी हैं, पठान की आपको मैंने मिसाल दी, अफ्रीका की रहायशी की मैंने आपको मिसाल दी, जानवर की आपको मैंने मिसाल दी, ये सारी की सारी जो मैंने आपको मिसालें दी हैं ये इसी इस्तिक्राए नाकिस की मिसालें हैं। क्योंकि ऐन मुमकिन है, अब जैसे अफ्रीका की मिसाल है, आपने कहा कि अफ्रीका के रहने वाले वो काले होते हैं, आपने 10 बंदों को देखा, 15 को देखा, लेकिन अफ्रीका में तो करोड़ों लोग रहते हैं। ऐन मुमकिन है कि उसके सारे लोग काले ना हों, कुछ उसमें सफ़ेद भी हों, कुछ उसमें गंदमी भी हों। तो इसलिए इस्तिक्राए नाकिस ये यकीन का फ़ायदा नहीं देता, ये जन और गुमान का फ़ायदा देता है, जन गालिब का फ़ायदा देता है कि अक्सर औकात ऐसी बात होती है और ये वाली बात दुरुस्त होती है। ये इसी तरह पठान है, आपका वास्ता पड़ा था 4, 5, 10, 15 पठानों से, हो सकता है कोई ऐसा पठान भी हो जो बुज़दिल हो, तो इसलिए इससे यकीन का फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो ये तो हो गया इस्तिक्राए ताम, इस्तिक्राए नाकिस। देखें इस्तिक्रा आपने तफसील से समझ लिया है, इस्तिक्रा की मैंने आपको 2 मिसालें भी समझा दी हैं, इस्तिक्राए ताम, इस्तिक्राए नाकिस। अगली जो चीज़ है इस 8वें सबक में वो है तमसील। तमसील किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। देखिए तमसील का मतलब होता है मुशाबे होना, मुशाबे होना और इसी तरीके से मुमासिल होना। यानी एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के साथ उसकी मुशाबत होती है किसी भी वजह से, तो इसको कहा जाता है तमसील। अब इस तमसील में होता क्या है, इस तमसील में होता यह है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के मुशाबे होती है, वो हम इसलिए मुशाबे करार देते हैं ताकि जो दूसरी चीज़ का हुक्म है वो पहली चीज़ के ऊपर भी लग सके उस मुशाबहत की वजह से। तो असल में यहाँ पे कुल 4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हुक्म लगता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहले नंबर पर आती है मकीस अलह, इसको असल कहते हैं और इसका दूसरा नाम है मकीस अलह। दूसरे नंबर पर होता है मकीस, इसको मकीस भी कहते हैं और इसको फरा भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर होता है हुक्म, चौथे नंबर पर होती है इल्लत। ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं फिर एक तमसील वजूद के अंदर आती है। अब वो 4 चीज़ें कैसे कैसी हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए जो असल मकीस अलह है ये वो चीज़ होती है जिसके मुशाबे करार दिया जाता है, जिसके मुमासिल करार दिया जाता है, तो ये होगी वो चीज़। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल ले लेते हैं, शराब और भांग। देखिए ज़रा, शराब हराम है ये तो नुसूस कतिया से साबित है। अब हमने ये कहा कि भंग भी हराम है, तो भंग हराम क्यों है? क्योंकि इसकी मुशाबहत पाई जाती है शराब के साथ। अब यहाँ पर आप देखें शराब के साथ मुशाबहत पाई जाती है तो शराब बनेगा मकीस अलह और असल, तो ये होगी असल। और जिसकी मुशाबहत की जा रही है, जिसको मुशाबे करार दिया जा रहा है, उसको कहा जाता है मकीस और फरा। तो ये जो भंग है ये बनेगी मकीस और फरा। फिर अब उसके बाद ये है कि वो क्या चीज़ मुश्तरका है, वो कौन सा वसफ है जो दोनों में पाया जा रहा है, जिस वसफ की वजह से भंग को शराब के मुशाबे करार दिया जा रहा है। वो जो वसफ मुश्तरक है उसको कहा जाता है इल्लत, और वह वसफ मुश्तरक है नशा। जब हमने गौर किया दोनों चीज़ों में तो हमें मालूम हुआ कि शराब को जो शारे ने हराम करार दिया है उसके पीछे जो वसफ है, जो इल्लत है, जो सबब है, वो है नशा। फिर हमने जब देखा कि यही वसफ, यही सबब, यही इल्लत चूंकि भंग के अंदर भी पाई जा रही है, तो हमने भंग के मुतालिक भी कह दिया कि भंग में भी नशा है। तो ये जो इल्लत है ये है नशा, जो कि इन दोनों के दरमियान मुश्तरक होनी चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ें पाई जाएंगी, मकीस अलह का आपको पता चल जाएगा, मकीस का आपको पता चल जाएगा, इल्लत का आपको पता चल जाएगा। फिर आप ये देखें कि जो असल मकीस अलह है उसके अंदर कौन सा हुक्म है जो आप इस मकीस के ऊपर लागू करना चाह रहे हैं। और वो हुक्म जब आपने मालूम किया तो वो हुक्म था हराम होने का।
یہی حکم اٹھا کر آپ نے جو مقیس علیہ کا حکم تھا وہی حکم آپ نے اٹھا کر مقیس یعنی فرع کو دے دیا، تو اس کو کہا جاتا ہے تمثیل مناطقہ کی اصطلاح کے اندر۔ باقی رہ گئے شریعت والے جو فقہاء ہیں وہ اس کو قیاس کہتے ہیں، وہاں بھی یہ لفظ ہوتا ہے قیاس، بہرحال اس کے اپنے اصول و قواعد ہیں، مناطقہ کے اپنے اصول و قواعد ہیں۔ تو اس کی تمثیل کے آگے دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک اس میں ہوتا ہے دوران۔ دیکھیں بات چل رہی تھی تمثیل کے اندر کہ جو وصف ہے جس کو ہم نے علت بنایا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے حکم لگایا تھا، مقیس کے اوپر ہم نے حکم لگایا تھا مقیس علیہ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے۔ دیکھیں اس وصف کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک قسم ہے دوران، دوسری قسم ہے صبر اور تقسیم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دوران کا مطلب یہ ہے کہ جو وصف آپ نے تلاش کیا ہے کہ جس وصف کی وجہ سے مقیس پر حکم لگ رہا ہے مقیس علیہ کا، آپ اس وصف کو ہٹا کر دیکھیں آیا پھر بھی حکم باقی رہتا ہے یا حکم باقی نہیں رہتا۔ اگر تو حکم پھر بھی باقی رہتا ہے تو مطلب ہے کہ آپ نے وصف ٹھیک تلاش نہیں کیا، اور اگر حکم باقی نہیں رہتا تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے وصف ٹھیک تلاش کیا ہے، اس کو کہتے ہیں دوران۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسا کہ ہم نے شراب میں جو علت نکالی تھی وہ ہم نے علت نکالی تھی نشہ، اور پھر اس نشے کی وجہ سے ہم نے بھنگ کے اوپر حکم لگایا تھا حرام ہونے کا، اس علت کی وجہ سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ شراب کے اندر یہ نشے کی علت پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بھنگ کے اوپر حرام ہونے کا حکم لگایا تھا، آیا اس علت کو اگر یہ بھنگ سے ہٹا دیا جائے تو تب بھی حکم باقی رہتا ہے یا حکم باقی نہیں رہتا ہے؟ تو یہ واضح بات ہے کہ اگر شراب سے نشہ نکل جائے گا تو پھر شراب بھی حرام نہیں رہے گی، نشہ ہوگا تو حرام رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ دوران ہے، مطلب یہ کہ وصف پایا جائے تو پھر حکم پایا جائے، وصف ہٹ جائے تو پھر حکم بھی باقی نہ رہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دوران۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں صبر اور تقسیم۔ صبر اور تقسیم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جس مقیس علیہ میں آپ نے جو علت تلاش کی تھی، صبر اور تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے تمام اوصاف کو ایک ایک کر کے جائزہ لیں، ایک ایک کر کے آپ ان کو جانچیں، پھر آپ ان کو الگ الگ کر کے دیکھیں، ایک ایک کو الگ الگ کر کے دیکھیں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل وصف کون سا ہے جس کی وجہ سے حکم کے اندر اشتراک پایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ شراب ہے، اب ہم نے شراب کے اوصاف دیکھے، شراب کا ایک وصف ہے انگور کا پانی، شراب کا دوسرا وصف ہے رقیق یعنی پتلا ہونا، شراب کا تیسرا وصف ہے اس کا ایک مخصوص رنگ ہے، شراب کا چوتھا وصف ہے اس کی ایک مخصوص بدبو ہے، شراب کا پانچواں وصف ہے نشہ۔ یہ ہمیں شراب کے اوصاف ملے جب آپ نے اس کے اوصاف کا جائزہ لیا۔ اب آپ یہ کریں کہ ان اوصاف میں سے ایک ایک کو ہٹا کر دیکھیں آیا حکم باقی رہتا ہے یا حکم باقی نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں انگور کے پانی کی۔ اب دیکھیں انگور کے پانی کی وجہ سے شراب کے اوپر حرام ہونے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اگر انگور کے پانی کی وجہ سے شراب پر حرام ہونے کا حکم ہوتا تو پھر انگور کا جوس وہ حرام نہ حرام ہوتا، حالانکہ وہ حرام نہیں ہے، انگور کا جوس حلال ہے۔ یا اسی طرح دوسری چیز دیکھیں، شراب کا دوسرا وصف تھا رقیق پتلا ہونا، تو شراب پتلا ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ پتلا ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو ہر چیز جو پتلی ہوتی وہ حرام ہوتی، پانی وہ بھی حرام ہوتا، دودھ وہ بھی حرام ہوتا، حالانکہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پتلا ہونا یہ ایسا وصف نہیں ہے جس کی وجہ سے حرمت کا حکم لگ رہا ہو۔ تیسری چیز دیکھیں مخصوص رنگ، تو مخصوص رنگ کی وجہ سے بھی شراب حرام نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر اس کے مخصوص رنگ مخصوص کلر کی وجہ سے شراب حرام ہوتی تو اس رنگ اور اس کلر کی جتنی چیز ہوتی وہ ساری کی ساری حرام ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر مخصوص بدبو کی وجہ سے حرام ہوتی تو بدبو کے اندر تو اور بھی کئی چیزیں ہوں گی جن کی بدبو اس سے ملتی جلتی ہوگی جو کہ حرام نہیں ہے، لیکن جو یہ وصف نشہ ہے یہ اس حرمت کا اصل سبب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے حکم اس کے اوپر حرمت کا لگ رہا ہے۔ تو جب آپ نے سارے اوصافوں کو جانچا اور ایک ایک وصف کو الگ کر کے دیکھا، پھر آپ کو وصف کی صحیح معنوں میں حقیقی طور پر پہچان ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں صبر اور تقسیم، کہ مقیس سے لے کے جتنے اوصاف ہیں سب کو آپ ایک ایک الگ کر کے آپ دیکھیں اس میں سے کون سا وصف ہے جو حقیقی طور پر سبب بن رہا ہے حکم کے لگنے کے لیے، پھر آپ جائزہ لیں کہ آیا وہی وصف وہی سبب دوسرے مقیس میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا، تاکہ حکم کے اندر آپ کو غلطی نہ ہو۔ یہاں تک مسئلہ ہمارا مکمل ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، آگے رہ گئی ہے کتاب کی عبارت، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا حصہ ہے تصدیقات، اس کا 8واں سبق ہے استقراء اور تمثیل۔ مسئلہ ہم پہلے تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، آج کے اس پارٹ کے اندر کتاب سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔
تو حضرت سب سے پہلے استقراء کو بتا رہے ہیں کہ کسی کلی کی جزیات میں تمہاری جستجو کے موافق ہر ایک جزی میں جب کوئی خاص بات تم کو ملے، یعنی تم نے جستجو کی، تلاش کیا، اس کلی کے جزیات و افراد کو دیکھا تو تمہیں ایک خاص بات معلوم ہوئی، اور پھر اس خاص بات کا حکم تم نے اس کلی کے تمام افراد پر کر دو، تو یہ استقراء کہلاتا ہے، اگرچہ کوئی جزی ایسی بھی ہونا ممکن ہو کہ اس میں وہ خاص بات نہ ہو۔ مثال کے طور پر دہلی کا رہنے والا، یہ ایک کلی ہے، اس کی جزیات وہ افراد ہیں جو دہلی میں آدمی رہتے ہیں۔ اب تم نے اپنی جستجو کے موافق دیکھا کہ ہر ایک میں عقل مند ہے، آپ نے 10 بندے دیکھے، 15-20 بندے دیکھے، اور آپ نے اس کے بعد حکم عقل مند ہونے کا اس کلی کے تمام افراد پر کر دیا اور کہہ دیا کہ دہلی کے سب رہنے والے عاقل ہیں، اس کو کہا جاتا ہے استقراء۔ باقی اس کے بعد آگے استقراء کا حکم ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں استقراء آپ نے پڑھ لیا، استقراء کہتے کس کو ہیں، یہاں سے استقراء کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ تو استقراء کا حکم یہ بتایا کہ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا، البتہ ظن غالب کا فائدہ یہ ضرور دیتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی دہلی کا رہنے والا ایسا بھی ہو کہ تمہاری تلاش میں نہ آیا ہو اور اس میں عقل نہ ہو، وہ بے وقوف ہو۔ آپ نے تو کچھ لوگوں کو دیکھ کے کچھ لوگوں کو اندازہ اور قیاس لگاتے ہوئے آپ نے کہہ دیا کہ دہلی کے رہنے والے عقل مند ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ان کے اندر بے وقوف بھی رہتے ہوں۔ یہاں تک تو ہوگی بات استقراء کی، یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے تمثیل کی بات۔ تمثیل کہتے ہیں کسی جزئی خاص میں تم نے کوئی بات دیکھی، یہاں پہ کلی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پہ جزئی کی بات ہو رہی ہے۔ کسی جزئی خاص میں تم نے کوئی بات دیکھی، پھر تم نے اس بات کی علت تلاش کی، یعنی وجہ تلاش کی کہ اس میں یہ والی بات کیوں ہے، یعنی یہ سوچا کہ یہ بات اس شے خاص میں کیوں ہے، اور سوچنے سے تم کو اس کی وجہ علت مل گئی۔ پھر وہی علت ایک دوسری شے میں تم کو ملی تو اس میں بھی تم نے اس بات کو ثابت کر دیا، اس کو تمثیل کہتے ہیں۔ باقی جو اس کی مثال ہے وہ اس کے بعد میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں۔ لیکن تمثیل کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، تمثیل کہتے کس کو ہیں، ساری وضاحت ہو چکی ہے۔ یہاں سے تمثیل کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ شراب کے اندر تم نے دیکھا کہ یہ حرام ہے، تو تم نے اس حرام ہونے کی وجہ سوچی، سوچنے سے پتہ چلا کہ اس کی وجہ نشہ ہے، پھر یہی نشہ تم نے دیکھا بھنگ میں بھی ہے، تو وہی بات حرام ہونے کا حکم تم نے اس پر بھی لگا دیا جو حکم شراب کے اندر پہلے سے لگا ہوا ہے۔ اب یہاں 4 چیزیں ہیں، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 وہ شے جس کے اندر اصل میں وہ بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ شراب ہے۔ اس شے کو کہتے ہیں اصل اور مقیس علیہ، 2 نام ہے اس کے۔ دوسری وہ بات جو اصل کے اندر موجود ہے، یعنی وہ والا حکم حلال ہونے کا، حرام ہونے کا، کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، وہ حکم کہلاتا ہے۔ تیسری اس حکم کی وجہ جو تم نے سوچ کر نکالی ہے کہ یہ والا حکم جو اصل کے اندر پایا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے، تو تمہارے سوچنے سے جو وجہ نکلی ہے وہ علت کہلاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ شے جس کے اندر تم نے علت دیکھی اور حکم تم نے اس پر بھی جاری کر دیا، یعنی جو پہلی کے اندر علت دیکھ کے تم نے حکم سوچا تھا وہی علت تم نے کسی اور چیز کے اندر بھی دیکھی اور پہلے والا حکم تم نے دوسرے کے اوپر بھی جاری کر دیا، تو اس دوسرے کو کہتے ہیں مقیس اور فرع۔ اب یہ بات مزید سمجھنے کے لیے کہ حضرت نے آگے نقشہ لکھا ہے، اس نقشے کے اوپر چاروں چیزوں کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے، وہ ہم اس کے بعد یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں، جس سے بات بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے حضرت نے اس کی مثال دی ہے مقیس یا اصل، اس میں بتایا شراب، حکم حرام ہونا، علت نشہ، اور مقیس یا فرع یہ بھنگ۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک تو ہے اصل چیز جس کے اندر ایک چیز پائی جا رہی ہے، اب اصل چیز وہ یہ ہے مقیس ہے اور وہ ہے شراب۔ اب اس کے اندر کون سی چیز پائی جا رہی ہے؟ وہ چیز یہ والی پائی جا رہی ہے حرام ہونا۔ اب آپ نے یہ دیکھا، اس کے اندر غور کیا کہ حرام ہونے والی جو چیز اس میں پائی جا رہی ہے شراب میں، اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے؟ جب آپ نے غور کیا تو غور کرنے سے آپ کو یہ والا سبب معلوم ہوا کہ دیکھیں شراب کے اندر چونکہ نشہ پایا جاتا ہے اس وجہ سے شراب حرام ہے، اگر اس میں نشہ نہ پایا جاتا تو یہ شراب بھی حرام نہ ہوتی۔ تو پھر جب آپ کو وجہ اور سبب معلوم ہو گیا، اس کو آپ وجہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ سبب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ وصف بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوگی، ایک ہی چیز کے 3 مختلف نام ہیں، علت بھی کہتے ہیں جیسا کہ اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ پھر آپ نے غور کیا کہ یہی والی علت بھنگ کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، تو جب علت اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس علت کی وجہ سے مقیس یا اصل میں یہ والا حکم لگا تھا حرام ہونے والا، تو پھر چونکہ یہ والی علت مقیس یا فرع میں بھی پائی جا رہی ہے تو یہ والا حکم اس کے اندر بھی لگنا چاہیے، اور ہم نے اس علت کی وجہ سے حرام ہونے والا حکم بھنگ پر بھی لگا دیا اور ہم نے کہہ دیا بھنگ حرام ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اصل اور مقیس علیہ میں شراب میں یہ حرام قرار دی گئی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز آپ اور سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ مقیس یا فرع میں جو آپ حکم لگاتے ہیں یہ حکم کوئی قطعی نہیں ہوتا، یہ حکم ایک ظنی ہوتا ہے، کیونکہ عین ممکن ہے جو وجہ جو سبب
جو علت آپ نے سوچ کر نکالی ہے، اصل اور مقیس علیہ میں جو علت ہے وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، آپ کے سوچنے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی لگ گئی ہو۔ اسی وجہ سے اگر آپ شریعت میں بھی دیکھتے ہیں تو فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ثابت ہوتا، وہ ظنی ثابت ہوتا ہے۔ تو یہاں تک یہ ہمارا آٹھواں سبق تھا، استقراء اور تمثیل، یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ دلیل لمی اور دلیل انی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا سبق نمبر 9 ہے دلیل لمی اور دلیل انی۔ لیکن سبق ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے کچھ اصطلاحات ہیں جو آپ سمجھ لیں تاکہ سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو پورے سبق کا خلاصہ ہم انشاءاللہ مختصر الفاظ میں سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہم کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ معلول کسے کہتے ہیں اور علت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو جو چیز وجود میں آئے وہ معلول ہوتی ہے، اور جس چیز کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اس کو علت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دھواں دیکھا اور آپ نے آگ دیکھی۔ اب یہ دیکھیں دھواں جو وجود میں آیا ہے وہ آگ کی وجہ سے آیا ہے، آگ دھوئیں کی وجہ سے وجود میں نہیں آئی ہے، تو دھواں بنے گا معلول، آگ بنے گا علت۔ یا اسی طرح خالق، مخلوق، اب مخلوق ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری مخلوق یہ وجود میں آئی ہے خالق کی وجہ سے۔ خالق مخلوق کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا ہے، مخلوق ہوتی یا نہ ہوتی خالق کا وجود پہلے بھی ثابت تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ تو خالق بنے گا علت اور مخلوق بنے گی معلول۔ اسی طرح دھواں بنے گا معلول، آگ بنے گی علت۔ آپ اس کی بے شمار مثالیں لے سکتے ہیں، جیسا کہ سورج اور دھوپ۔ اب دیکھیں دھوپ یہ معلول ہے اور سورج یہ علت ہے، کیونکہ سورج کی وجہ سے دھوپ وجود میں آئی ہے، نہ کہ دھوپ کی وجہ سے سورج وجود میں آیا ہے۔ تو یہ دیکھیں معلول بھی ہم نے سمجھ لیا اور ہم نے علت بھی سمجھ لیا ہے۔ اب آگے چلیں، دلیل لمی اور دلیل انی۔ دیکھیں جو لمی ہے یہ لمی ہے لما سے، اصل میں یہ والا لفظ ہے، اور جو انی ہے یہ انی ہے انا سے، انا حروف مشبہ بالفعل۔ دیکھیں جو لما ہے، لما کہا جاتا ہے علت کو، تو دلیل لمی میں یہ ہوتا ہے علت کی وجہ سے آپ معلول کو پہچان لیتے ہیں، آپ معلول تک پہنچ جاتے ہیں، اس لیے اس کو دلیل لمی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے آگ دیکھی، آگ دیکھنے کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، تو دیکھیں علت کی وجہ سے آپ معلول تک پہنچ رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا دلیل لمی۔ یا اسی طرح آپ نے سورج دیکھا، سورج دیکھنے کی وجہ سے آپ کو دھوپ کا پتہ چل گیا کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو سورج کی وجہ سے آپ نے دھوپ کو پہچانا ہے، تو یہ دلیل لمی ہے۔ یا اسی طرح بادل اور بارش، بادل کو آپ نے دیکھا تو بادل کو دیکھنے سے آپ کو بارش کا پتہ چل گیا، تو یہ دلیل لمی ہے۔ یعنی علت کے ذریعے سے اگر آپ معلول تک پہنچتے ہیں، معلول کو پہچان لیتے ہیں، تو یہ دلیل لمی ہے۔ اور دوسری ہے انا۔ انا دیکھیں حروف مشبہ بالفعل کسی چیز کو پکا بتانے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے ثبوت کے لیے آتا ہے، تو دلیل انی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ معلول کی وجہ سے علت تک پہنچتے ہیں، اسی لیے اس کو دلیل انی کہا جاتا ہے۔ یعنی معلول سے آپ نے علت کو پہچان لیا۔ جیسا کہ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، مخلوق، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا مخلوق ہے، بے حد و بے حساب و بے شمار مخلوق ہے۔ جب اتنی زیادہ مخلوق ہے تو پھر پتہ چلا اس کا کوئی نہ کوئی خالق بھی ضرور ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ مخلوق کی وجہ سے آپ نے خالق کو پہچان لیا، معلول کی وجہ سے آپ علت تک پہنچ گئے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل انی، کیونکہ دلیل انا کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا، تو معلول سے بھی علت ثابت ہوتی ہے، اگرچہ علت کا وجود معلول کے اوپر موقوف نہیں ہوتا، معلول کا وجود علت پر موقوف ہوتا ہے۔ ایک مثال ہوگی، دوسری مثال دیکھیں آپ،
धुआं देखा आपने धुआं देखा तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पर आग लगी हुई है। तो धुएं की वजह से आपने आग को पहचान लिया, तो ये दलील इन्नी है। 2 मिसालें होगी। तीसरी मिसाल देखें आप, धूप आपने देखा, कमरे में आप बैठे हुए थे, आपने भाई देखा कि सेहन के अंदर धूप आई हुई है, तो धूप की वजह से आपको पता चल गया कि सूरज निकला हुआ है। तो यहां पे देखें मालूल की वजह से आप इल्लत तक पहुंच गए, तो ये दलील इन्नी है। चौथी मिसाल देखें, कमरे में आप बैठे थे, आपने खिड़की से देखा बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से आपको पता चल गया कि बादल निकले हुए हैं, तो ये दलील इन्नी है। तो लिम्मा भी हमने समझ लिया, इन्ना भी हमने समझ लिया। अब आगे है इस्तिदलाल और तालील। देखें दलील इन्नी से जब आप किसी चीज को साबित करते हैं तो इसको इस्तिदलाल कहा जाता है। जैसा कि आपने धूप से साबित कर दिया कि सूरज निकला हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि आपने धूप से सूरज के निकलने पर इस्तिदलाल किया है। या इसी तरह आपने बारिश देखकर आपने बादल का इस बात कर दिया, बादल को साबित कर दिया, तो हम कहेंगे कि आपने बारिश से बादल का इस्तिदलाल किया है। या इसी तरह मखलूक से आपने खालिक को साबित कर दिया, तो हम कहेंगे कि आपने मखलूक के जरिए से खालिक के वजूद पर इस्तिदलाल किया है। तो दलील इन्नी से जो चीज साबित होती है, साबित करना, दलील पकड़ना, इसको कहा जाता है इस्तिदलाल। 6 नंबर पर है तालील। तालील कहते हैं कि दलील लिम्मी से किसी चीज को साबित करना, इसको तालील कहा जाता है। यानी इल्लत से अगर आप मालूल को साबित करेंगे तो ये तालील है। जैसा कि आग के जरिए से आपने धुएं को साबित किया, तो हम ये कहेंगे कि आपने तालील की है कि आपने धुआं होने की इल्लत बताई है, वो आग है। या इसी तरह आपने सूरज के जरिए से धूप को साबित किया, तो हम ये कहेंगे कि आपने धूप होने की इल्लत बताई है और वो सूरज है। धूप का इस बात, मालूल का इस बात आपने इल्लत के जरिए से किया है। तो ये कुल 6 चीजें हैं जो हमने आज के सबक के अंदर पढ़ ली हैं। अलबत्ता किताब के अंदर जो बात लिखी है दलील लिम्मी और दलील इन्नी के इस बात की, वो इससे थोड़ी अलग चीज है, वो हम इसके बाद समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक का दूसरा पार्ट है तस्दीकात, उसका सबक नंबर 9 है दलील लिम्मी दलील इन्नी। इस सबक के पहले हिस्से में हमने लिम्मा किसे कहते हैं, इन्ना किसे कहते हैं, इसी तरीके से इस्तिदलाल किसे कहते हैं, तालील किसे कहते हैं, ये सारी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के इस सबक के अंदर कुछ हम मिसालें हैं, उन मिसालों को हम किताब की इबारत के मुताबिक हल करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह किताब की इबारत हल करेंगे। देखिए सबसे पहली बात आप ये समझे ना कि ये दलील होती है, दलील लिम्मी हो या फिर दलील इन्नी हो। अब मैं एक बार दोबारा यहाँ पे दोहराता हूँ पुरानी वाली, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि 2 मालूम तस्दीकात की मदद से, 2 या ज़्यादा मालूम तस्दीकात की मदद से नामालूम तस्दीक को मालूम करते हैं। तो जिन 2 मालूम तस्दीकात की मदद से मालूम करते हैं उनको दलील कहा जाता है, दलील और हुज्जत कहा जाता है। फिर हुज्जत की आपने आगे चल के किस्में पढ़ी थी कि एक किस्म उसमें पढ़ी थी आपने क्यास। अब क्यास में होता क्या था कि आपके पास 2 कज़िये होते हैं, 2 जुमले होते हैं, 2 मुकदमे होते हैं। उन 2 कज़ियों, 2 जुमलों, 2 मुकदमों की मदद से आप एक नतीजे क्यास को मालूम करते हैं। तो असल में होता यहाँ पर भी यही है कि 2 मालूम तस्दीकात की मदद से एक मालूम तस्दीक को मालूम किया जाता है। फिर क्यास में आपने 2 किस्में पढ़ी थी, एक आपने पढ़ा था क्यास इस्तिस्नाई और दूसरा आपने पढ़ा था क्यास इक्तिरानी। दोनों में नतीजा क्यास निकालने का, मालूम करने का तरीकाकार अलग अलग था। यहाँ पे हम बात करते हैं क्यास इक्तिरानी की। कि क्यास इक्तिरानी में नतीजा क्यास मालूम करने का तरीका ये होता है कि दोनों जगह से, दोनों कज़ियों से, दोनों मुकदमों से, क्यास के दोनों अज्जा से, दोनों जुमलों से हद ओस गिरा के आप नतीजा मालूम करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मिसालें हैं। एक है हर इंसान जानदार है, दूसरी है ज़मीन पर धूप है और तीसरी है ज़मीन रोशन है। ये तीनों क्यास की मिसालें हैं। ये पहला कज़िया है पहली मिसाल का और ये दूसरा कज़िया, दोनों से मिलकर बनेगा क्यास। इसी तरह ज़मीन पर धूप है, ये पहला कज़िया है, हर धूप वाली शय रोशन होती है, ये दूसरा कज़िया, ये दोनों मिलकर बनेंगे क्यास। इसी तरह ज़मीन रोशन है, हर रोशन शय धूप वाली होती है, ये दोनों कज़िये मिलकर बनेंगे क्यास। तो हमारे पास यहाँ पर 3 क्यास लिखे हुए मौजूद है। नतीजा हमने नहीं निकाला, नतीजा हमने निकालना है हद ओस गिराकर। अब हद ओस अगर आप देखते हैं, हर इंसान जानदार है, हर जानदार जिस्म है, तो जानदार है ये बनेगी हद ओस। जब आप हद ओस गिराएंगे तो आपको नतीजा निकलेगा हर इंसान जिस्म है। हर इंसान यहाँ पे मौजू है और जिस्म है ये यहाँ पर महमूल है।
موضوع ہم نے لیا ہے یہاں سے اور محمول ہم نے لیا ہے یہاں سے. لیا کیسے ہے؟ ہم نے لیا حد اوسط کی وجہ سے. اب آپ نے یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ جس موضوع کے لیے آپ نے محمول کو ثابت کیا ہے، آیا واقع اور حقیقت میں اسی حد اوسط کی وجہ سے یہ موضوع کے لیے محمول ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں ذرا، ہم نے انسان کے لیے جسم کو ثابت کیا ہے. کیسے ثابت کیا ہے؟ حد اوسط کی وجہ سے ثابت کیا ہے. اگر آپ غور کرتے ہیں، انسان کے لیے جو جسم ثابت ہو رہا ہے وہ جاندار ہونے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ حد اوسط بن رہی ہے جاندار، اور یہ والی بات بالکل درست ہے. تو جو حد اوسط آپ نے یہاں پر نکالی ہے قضیے میں، قیاس کے دونوں قضیوں میں آپ نے جو حد اوسط نکال کر آپ نے نتیجہ نکالا ہے، اگر آپ خارج میں دیکھتے ہیں، حقیقت میں دیکھتے ہیں، نفس الامر میں دیکھتے ہیں، تو یہی حد اوسط بنتی ہے. کیونکہ انسان کے لیے جو جسم ثابت ہوتا ہے وہ جاندار ہونے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے. تو جو آپ نے نکالا ہے نتیجہ خارج اور واقع کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اسی حد اوسط کی وجہ سے ہی محمول موضوع کے لیے ثابت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں دلیل لمی. کیا مطلب؟ دلیل لمی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حد اوسط آپ نے نکالی ہو، واقع، نفس الامر اور خارج میں بھی وہی حد اوسط بن رہی ہو. اور یہاں پر ایسے ہی ہے. دوسری مثال دیکھ لیں آپ، ذرا بات سمجھنی اور آسان ہو جائے گی. زمین پر دھوپ ہے، ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے. یہ دو قضیے ہیں. اب آپ اس میں سے حد اوسط گرائیں. دھوپ ہے، ہر دھوپ والی شے، یہ حد اوسط ہے. جب آپ حد اوسط گرائیں گے تو آپ کو نتیجہ نکلے گا زمین روشن ہے. اب آپ اس میں غور کریں، یہاں پر زمین کو بنائے موضوع اور روشن ہونا ہے اس کو بنائے محمول. اور حد اوسط کیا؟ دھوپ والا. کیا آیا نفس الامر اور خارج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ دھوپ کی وجہ سے زمین روشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دھوپ ہو تو زمین روشن ہوتی ہے. اس کے برعکس نہیں ہے کہ روشن ہونے کی وجہ سے دھوپ ہو. اگر تو اس کے برعکس ہوتا نا کہ زمین پر روشنی ہوتی ہے، اس روشنی کی وجہ سے دھوپ ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل لمی نہیں ہے، دلیل انی ہے. لیکن چونکہ واقع میں، نفس الامر میں، خارج میں جو حد اوسط آپ نے نکالی ہے وہی حد اوسط ہی وجہ اور سبب بنتی ہو محمول کے لیے، جو محمول آپ نے اس موضوع کے لیے ثابت کیا ہے. اب روشن ہونا آپ نے زمین کے لیے ثابت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے دھوپ ہونا، جو آپ نے حد اوسط نکالی ہے. اور خارج میں، نفس الامر میں، واقع میں، حقیقت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دھوپ کی وجہ سے زمین روشن ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل لمی. تیسری مثال دیکھیں، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دلیل لمی نہیں ہے، دلیل انی ہے. تیسرا قضیہ ہمارے پاس ہے، زمین روشن ہے اور ہر روشن شے دھوپ والی ہوتی ہے. یہاں سے آپ حد اوسط گرائیں، یہ ایک ہے روشن اور دوسری ہر روشن شے. جب آپ نے حد اوسط گرائی ہے تو آپ کو نتیجہ نکلے گا زمین دھوپ والی ہے، یا آپ کہیں کہ زمین پر دھوپ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ذرا، زمین یہ بنے گا موضوع اور دھوپ والی یہ بنے گا محمول. اب زمین کے لیے دھوپ کا ہونا ثابت کیا گیا ہے، اور زمین کے لیے جو دھوپ کا ہونا ثابت کیا گیا ہے، موضوع کے لیے جو محمول ثابت کیا گیا ہے وہ اس حد اوسط کی وجہ سے ثابت کیا گیا ہے، روشن ہے اور ہر روشن شے. لیکن آیا نفس الامر میں، خارج میں، حقیقت میں، واقع میں ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ زمین کے لیے جو دھوپ ثابت ہوتی ہے وہ روشنی کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ روشنی دھوپ کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے. تو آپ نے جو حد اوسط نکالی ہے اپنے قضیے میں، واقع میں، نفس الامر میں، خارج میں، یہ حد اوسط سبب نہیں بنتی محمول کو ثابت کرنے کا موضوع کے لیے، بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دھوپ کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، نہ کہ روشنی کی وجہ سے دھوپ ہوتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل انی. خلاصتاً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ نے حد اوسط نکالی ہے واقع میں، نفس الامر میں، خارج میں، آیا اس کے ساتھ آپ کی حد اوسط میچ کرتی ہے یا نہیں میچ کرتی ہے؟ آیا واقع میں، نفس الامر اور خارج میں وہی حد اوسط
محمول کا سبب وجہ اور دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے موضوع کے لیے؟ اگر تو بنتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ دلیل لمی ہے۔ اگر نہیں بنتی ہے بلکہ واقع نفس الامر اور خارج میں اس کے برعکس بنتا ہے تو یہ دلیل انی ہے۔ یہ ہو گیا کتاب سے متعلقہ عبارت میں جو مثالیں تھیں وہ ہم نے حل کر لی ہے۔ باقی میں نے آپ کو دلیل لمی اور انی کا جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ کے اندر بتایا تھا وہ بہت آسان اور سہل ہے، دونوں طریقوں کو آپ یاد کریں۔ اگلے پارٹ میں ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، سبق نمبر 9 ہے دلیل لمی دلیل انی۔ یہ دونوں دلیلیں ہم تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم کتاب سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں جاننا چاہیے نتیجے کا علم تم کو قیاس کے دو قضیوں کے ماننے سے ہوتا ہے، یہ حد اوس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ قیاس کا نتیجہ نکالتے ہیں وہ قیاس کے جو دو قضیے ہوتے ہیں جن کو مقدمہ اول اور مقدمہ ثانی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے، یہ ہم یہ کہیں کہ صغریٰ اور کبریٰ کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے نتیجے کا علم ہوتا ہے، اور اس میں بھی حد اوس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، یہ ہو جائے گا پہلا قضیہ، اور ہر جاندار جسم ہے۔ ان دونوں مقدموں سے تم کو یہ علم ہوا کہ جسم ہر انسان کے لیے ثابت ہے، یہ حد اوس یعنی جاندار کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ قیاس میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ علم ہو۔ تو پہلی بات جو یہاں پر اس عبارت میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حد اوس وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے نتیجہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور نتیجے میں جو محمول کو آپ موضوع کے لیے ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ اس مثال میں یہاں پہ انسان، ہر انسان کے لیے جسم کو ثابت کیا گیا ہے، موضوع کے لیے محمول ثابت کیا گیا ہے، یہ حد اوس کی وجہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اکبر یعنی نتیجے میں جو محمول بن رہا ہے کا جو اصغر یعنی نتیجے کا جو موضوع ہے کے لیے ثابت ہونا تم کو معلوم ہوا، اس علم کی علت حد اوس ہے۔ یعنی جو پہلے مثال حضرت نے دی ہے، ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ ہر انسان جسم ہے، یہ اسی طریقے سے دھوپ کی مثال حضرت نے دی ہے جو کہ آگے آ رہی ہے۔ تو اس علم کی علت حد اوس ہے، یعنی جو نتیجہ ہوتا ہے، نتیجے میں محمول اصغر کے لیے جو ثابت ہوتا ہے اس کی وجہ، اس کی علت وہ حد اوس ہوتی ہے۔ حد اوس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اصغر ہے، اصغر کے لیے اکبر ثابت ہو رہا ہے۔ باقی اصغر کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں، صغریٰ کبریٰ کسے کہتے ہیں، موضوع محمول کسے کہتے ہیں، یہ ساری تفصیل آپ گزشتہ اسباق میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جیسے حد اوس تمہارے اس علم کی علت ہے، یعنی تم نے جو معلوم کیا تھا اس میں اس جو علت بنی تھی وہ حد اوس بنی تھی۔ اگر واقع حقیقت نفس الامر میں بھی اکبر کے اصغر کے لیے ثابت ہونے کی علت یہی ہو، اکبر یعنی جو قضیہ ثانیہ ہے اس میں حد اوس گرا کے جو چیز باقی بچتی ہے اس کو اکبر، اور اسی طریقے سے جو قضیہ اولا ہے اس میں حد اوس گرا کر جو چیز باقی بچتی ہے اس کو کہتے ہیں اصغر۔ تو اصغر کے لیے اکبر ثابت ہوتا ہے، جو کہ جب نتیجہ بنتا ہے تو نتیجے میں یہ اصغر موضوع بن جاتا ہے اور اکبر یہ محمول بن جاتا ہے جس کا ثبوت کیا جاتا ہے اصغر کے لیے۔ اگر واقع کے اندر بھی ایسے ہی ہو کہ اکبر کے اصغر کے لیے ثابت ہونے کی علت یہی ہو تو یہ دلیل لمی ہے۔ مطلب وہی ہے کہ اگر علت سے معلول ثابت ہو رہا ہے تو اس کو دلیل لمی کہا جائے گا، اگر معلول سے علت ثابت ہو رہی ہے تو اس کو دلیل انی کہا جائے گا۔ جیسے حضرت نے دوسری مثال دی ہے، زمین دھوپ والی ہو رہی ہے، یہ ہے پہلا قضیہ، ہر دھوپ والی شے روشن ہوتی ہے، یہ ہے دوسرا قضیہ، پس زمین روشن ہے، یہ بن جائے گا اس کا نتیجہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس مثال میں دھوپ والی ہونے سے تم کو زمین کے روشن ہونے کا علم ہوا، کیونکہ جو حد اوس ہے نا، حد اوس یہ ہے دھوپ والی، یہاں پر حد اوس دھوپ والی ہے، یہاں پر بھی حد اوس دھوپ والی ہے، تو دھوپ والی ہونے کی وجہ سے تمہیں روشن ہونے کا علم ہوا ہے، اور واقع اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ دھوپ ہونا یہی روشن ہونے کی علت ہے، اس کے برعکس نہیں ہے کہ روشن ہونا یہ دھوپ ہونے کی علت ہے، ایسا نہیں ہے۔ روشنی کی وجہ سے دھوپ نہیں ہوتی بلکہ دھوپ کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے۔ باقی یہ جو مثال ہے یہ اسی سبق کے پارٹ 2 کے اندر ہم نے تفصیل سے سمجھائی ہے۔ دلیل لمی تک بات مکمل ہو چکی ہے، مطلب یہ کہ جو آپ نے علت نکالی ہے اگر واقع میں نفس الامر میں خارج میں بھی وہی علت بن رہی ہو تو یہ دلیل لمی ہوتا ہے، اور اگر واقع میں نفس الامر میں خارج میں وہ علت نہیں بن رہی بلکہ اس کا برعکس بن رہا ہے تو یہ دلیل انی کہلائی جاتی ہے۔ جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں، اور اگر حد اوس صرف تمہارے علم ہی کی علت ہو اور واقع میں نہ ہو، یعنی تم نے جو صغریٰ کبریٰ کو ملا کے جو تم نے ایک نتیجہ نکالا ہے اور حد اوس جو تم نے بنائی ہے، تمہارے قضیے میں تو تم نے یہ بنا لی ہے، لیکن واقع کے اندر حقیقت کے اندر ایسے نہ ہوتا ہو تو یہ دلیل لمی نہیں بلکہ انی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نے صغریٰ کبریٰ کو ملا کر اس میں سے حد اوس گرا کے جو آپ نے دلیل بنائی ہے، جو آپ نے علت اور وجہ نکالی ہے رزلٹ اور نتیجے کی، نتیجہ قیاس کی، اگر تو حقیقت کے اندر بھی وہی علت بن رہی ہو تو یہ دلیل لمی ہوتا ہے، اور اگر حقیقت میں ایسا نہ ہو بلکہ آپ نے جو صغریٰ کبریٰ ملا کر جو آپ نے ایک علت نکالی ہے، تلاش کی ہے،
جس کی وجہ سے آپ نے اکبر کو اصغر کے لیے ثابت کیا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ نتیجہ قیاس میں محمول کو موضوع کے لیے ثابت کیا ہے، وہ آپ کے قضیوں کے اندر تو ہو، آپ کے نتیجہ قیاس کے اندر تو ہو، لیکن حقیقت کے اندر ایسا نہ ہو تو اس کو دلیل انی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں اگر حد اوس صرف تمہارے علم ہی کی علت ہو اور واقع میں نہ ہو تو یہ دلیل انی ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے یوں کہیں کہ زمین روشن ہے اور ہر روشن شے دھوپ والی ہوتی ہے، پس زمین دھوپ والی ہے۔ اب دیکھیں یہ نتیجہ ہے، اس کو کہیں گے نتیجہ قیاس۔ اب اس نتیجہ قیاس میں آپ دیکھیں زمین کو ہم نے بنایا موضوع دھوپ والی ہے، اس کو بنایا آپ نے محمول، جو کہ زمین یہاں پر بن رہی ہے، پہلے قضیے میں اصغر بن رہی ہے اور دھوپ والی دوسرے قضیے میں اکبر بن رہی ہے۔ اس مثال میں زمین کی روشنی سے تم کو اس کے دھوپ والی ہونے کا علم ہوا، کیونکہ یہاں پہ روشن ہونا یہ بنائی تھی نا اس میں حد اوس، یہ روشن ہونا یہاں پہ بھی اور روشن ہونا یہاں پر بھی، تو روشن ہونے کی وجہ سے آپ نے دھوپ والا ہونا اس کو ثابت کیا تھا زمین کے لیے، اور واقع میں ایسا نہیں ہے۔ واقع میں دھوپ والی ہونے کی علت روشن ہونا نہیں ہے کہ روشنی ہوگی تو دھوپ ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ واقع کے اندر، حقیقت کے اندر، نفس الامر کے اندر، خارج کے اندر اس کے برعکس ہے، دھوپ ہوگی تو روشنی ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں بلکہ برعکس ہے۔ تو خلاصہ سارے سبق کا یہ نکلا کہ دلیل لمی میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ کے اندر بتایا تھا، علت سے معلول کی پہچان کی جائے تو دلیل لمی ہوتا ہے، اور اگر معلول کی پہچان پہلے ہو بعد میں آپ علت کو پہچانے، سبب کو پہچانے، وجہ کو پہچانے، تو اس کو دلیل انی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا پارٹ ہے تصدیقات، اس کا 10واں اور آخری سبق ہے مادہ قیاس کا بیان۔ مادہ قیاس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے مادہ اور ایک چیز ہوتی ہے صورت۔ اس کو صورت بھی کہتے ہیں، اس کو شکل بھی کہتے ہیں، اس کو حیت بھی کہتے ہیں، چیز ایک ہی ہے، نام اس کے 2-3 ہیں۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز جب وجود کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا ایک مین چیز ہوتی ہے جس سے وہ چیز تیار ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر لکڑی کی کرسی ہے تو ایک تو اس کی شکل و صورت ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے 4 پاؤں ہیں، اس کی سیٹ ہے، اس کی ٹیک ہے، یہ تو ہے اس کی شکل و صورت، اور ایک اس کا مادہ یعنی جس سے وہ کرسی تیار ہوئی ہے، اور وہ ہے لکڑی۔ تو لکڑی کو ہم کہیں گے مادہ، اور جو شکل و صورت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس کی شکل و صورت ہے۔ یا اس کی آپ کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں، جو اس کے مین انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس کو مادہ کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ ہم نے جو قیاس کی قسمیں پڑھی ہیں، ہم نے قیاس میں پڑھی، ایک ہم نے پڑھا قیاس استثنائی، دوسرا ہم نے پڑھا قیاس اقترانی، پھر اسی طرح قیاس اقترانی کی ہم نے 4 اشکال پڑھی تھی جس کو اشکال اربع کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو اشکال اربع تھی وہ بنتی تھی حد اوس کے اعتبار سے۔ اب یہ جو آپ نے قیاس کی چیزیں پڑھی ہیں پیچھے، یہ قیاس کی صورت پڑھی ہے، قیاس کی شکل پڑھی ہے، قیاس کی حیت پڑھی ہے، کہ اس کی شکل و صورت حد اوس شروع میں ہے، پہلے ہے، درمیان میں ہے، اور نتیجہ قیاس جو آپ نکال رہے ہیں اس اعتبار سے جو آپ نے پڑھا تھا وہ سارے کا سارا تھا قیاس کی شکل، اسی وجہ سے اس کو اشکال اربع کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات، قیاس میں جس طریقے سے شکل ہوتی ہے بالکل اسی طرح قیاس میں مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب مادہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں قیاس میں ہم ہوتے ہیں قضیے، اس میں ایک ہوتا ہے قضیہ اول، دوسرا ہوتا ہے قضیہ ثانی، پھر اس کے بعد ہوتا ہے نتیجہ۔ قضیہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو جملہ ہے قیاس کے اندر، آیا وہ جملہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں تصدیق، کیونکہ تصدیق اسی کو کہتے ہیں نا جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، وہ تصدیق، وہ جملہ، وہ قضیہ جس سے مل کر قیاس بنا ہے، اس کا فی نفس ہی مضمون کیسا ہے؟ آیا اس کے اندر یقینی بات آپ کر رہے ہیں، یا آپ اس کے اندر ایک احتمال بیان کر رہے ہیں، یا آپ اس کے اندر ایک شک و شبے والی بات کر رہے ہیں، یا آپ بات ایسی کر رہے ہیں جس میں آپ کو وہم ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قیاس کا مادہ۔ جیسا کہ بالفرض ہم ایک جملہ لے لیتے ہیں، پکی بات ہے زید آیا ہے، یہ ایک قضیہ ہے۔ دوسرا قضیہ دیکھیں، زید آیا ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ تیسرا قضیہ دیکھیں، زید آیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے سامنے 3 قضیے ہیں۔
اب ان 3 قضیوں کی مدد سے یا 2 قضیوں کی مدد سے اگر ہم نتیجہ قیاس نکالنا چاہیں وہ ہے قیاس کی شکل و صورت، لیکن فی نفسی ہی یہ جو قضیے ہیں اس کے اندر یقینی بات کہی جا رہی ہے پہلے قضیے میں، جو دوسرا قضیہ ہے یا دوسری تصدیق ہے اس کے اندر ایک نارمل بات کہی جا رہی ہے، جو تیسرا قضیہ ہے جو تیسری تصدیق ہے اس کے اندر شک والی بات کہی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں شاید آیا ہو شاید وہ نہ آیا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یقینی بات آپ کر رہے ہیں یا آپ ایک شک و شبے والی بات کر رہے ہیں یا آپ ایک احتمال والی بات کر رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مادہ قیاس۔ تو قیاس کے مادے کے اعتبار سے کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آگے چلیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی دہرا دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکی ہے، تصدیق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدیہی دوسرا ہے نظری۔ بدیہی یعنی جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو، جیسے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، یہ 4 کا نصف 2 ہوتا ہے۔ اور نظری وہ جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا اللہ تعالیٰ ایک ہے، خدا کی ذات ایک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، نظری بھی آپ نے پڑھ لیا، بدیہی بھی پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم آگے چل کے پڑھیں گے اسی بدیہی جو تصدیق ہے، جو جملہ ہے، جو قضیہ ہے، وہ یا تو تصدیق بدیہی ہوگا یا تصدیق نظری ہوگا۔ اب اس میں جیسا کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں 2 کا نصف 1 ہے۔ اب یہ اگر آپ قضیہ دیکھیں گے، اس قضیے کے اندر آپ کو پتہ چلے گا اس کا جو مادہ ہے وہ بدیہی تصدیق کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے آج کے سبق کے اندر آگے چل کے یہی چیز تفصیل کے ساتھ پڑھنی ہے کہ آیا اس کے جو مادے ہیں وہ کون سی تصدیقات کے اوپر مشتمل ہیں، آیا تصدیق بدیہی پر مشتمل ہیں یا تصدیق نظری پر مشتمل ہے۔ اس اعتبار سے قیاس کی کل 5 قسمیں پڑھیں گی مادہ قیاس کی، ایک ایک کر کے ہم ساری تفصیل سے پڑھیں گے۔ پھر اگر بدیہی ہے تو کون سا بدیہی ہے؟ پہلے تو آپ نے شروع میں صرف یہ پڑھا تھا نا کہ بدیہی ہوتا ہے یا نظری ہوتا ہے، بدیہی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، بدیہی ہے تو کون سا بدیہی ہے، نظری ہے تو کون سا نظری ہے، وہ سارا آگے چل کے ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہے، اب کتاب کی عبارت بھی حل کر لیتے ہیں۔ یہ صرف فرمانے جاننا چاہیے ہر قیاس کی ایک صورت ہے اور ایک مادہ۔ صورت قیاس کی تو وہ حیت ہے جو اس کے مقدمات کے ترتیب دینے سے اور حد اوس کے ملانے سے اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی جو مقدمہ کے آپ نے ترتیب دینا ہے، ایک پہلے قضیہ ہوگا پھر دوسرا قضیہ ہوگا، یہ 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، کون سا قضیہ پہلے آئے گا کون سا بعد میں آئے گا، پھر حد اوس کہاں پر ہے، پھر حد اوس کو اشکال اربع کے اعتبار سے آپ نے کہاں سے گرانا ہے، کیسے گرانا ہے، پھر آخر میں آپ نے جو نتیجہ قیاس کا نکالنا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ شکل و صورت ہے اور حد اوس کے ملانے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور مادہ قیاس وہ مضامین اور معانی ہیں جو مقدمات قیاس کے ہیں، یعنی وہ مقدمات یقینی ہیں یا ظنی۔ دیکھیں مادہ جو ہے نا قیاس کی وہ چیز ہوگی جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جملوں کی صورت کے اندر، آیا آپ یقینی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ایک احتمالی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایک ظنی بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو مادہ قیاس کہا جاتا ہے، یعنی جو مقدمات یقینی ہیں یا ظنی وغیرہ۔ بس قیاس کی مادہ کے اعتبار سے 5 قسمیں، کیونکہ شکل و صورت کے اعتبار سے اشکال اربع وہ ساری تفصیلات پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے مادہ کے اعتبار سے بتا رہے ہیں 5 قسمیں ہیں اور ان کو صناعات خمس کہتے ہیں، یہ ان کا نام ہے ان 5 قسموں کا جو مادہ قیاس کی ہیں۔ اب وہ 5 قسمیں کون سی ہیں وہ یہاں پہ آگے حضرت نے ایک ایک کر کے ذکر بھی کی ہیں۔ نمبر 1 ہے قیاس برہانی، نمبر 2 ہے قیاس جدلی، نمبر 3 ہے قیاس خطابی، اور نمبر 4 پہ ہے قیاس شعری، اور نمبر 5 ہے قیاس سفسطی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا سبق نمبر 10 ہے مادہ قیاس کا بیان۔ یہ اس کتاب کا آخری سبق ہے، پارٹ 1 کے اندر ہم نے مادہ قیاس ہوتا کیا ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر مادہ قیاس کی جو پہلی قسم ہے ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ دیکھیں مادہ قیاس کا جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں تصدیق برہانی، یہ اس کی پہلی قسم ہے۔ کل 5 قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ اس تصدیق برہانی کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات بعد میں کریں گے، پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں ہوتی ہے تصدیق، اور تصدیق کہتے کس کو ہے؟ تصدیق جس کے اندر نا کوئی حکم لگتا ہے، سچ کا حکم لگتا ہے یا جھوٹ کا حکم لگتا ہے، یہ وہی تصدیق ہے جس کو ہم اپنے نحو کی اصطلاح کے اندر جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جملہ انشائیہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی مرکب غیر مفید ہے، کیونکہ اگر مرکب غیر مفید ہو یا جملہ انشائیہ ہو یا مفرد ہو، یہ سارے کے سارے تصورات کے اندر آتے ہیں، جیسے کہ میں پیچھے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو تصدیق جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یہ تو ہوگی بات تصدیق کی۔ پھر اس تصدیق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس تصدیق کی قسم ہوتی ہے تصدیق بدیہی، دوسری اس تصدیق کی قسم ہوتی ہے تصدیق
نظری۔ اب تصدیق بدیہی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں تصدیق بدیہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی دلیل بتانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے 4 کا نصف 2 ہے، بالکل واضح بات ہے، یا 2 کا ڈبل 4 ہے، اس کے لیے کوئی دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تصدیق نظری وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی دلیل بتانے کی ضرورت ہو، اس کو کہتے ہیں تصدیق نظری۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، پریاں موجود ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری قسمیں تصدیق نظری کی تھی۔ تصدیق آپ نے پڑھ لیا۔ تصدیق میں نے بتایا اس کی 2 قسمیں، ایک ہے بدیہی، دوسرا ہے نظری۔ پھر اگلی بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ تصدیق بدیہی ہو یا نظری ہو، اس کی یہ قسمیں ہیں، 4 قسمیں۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 تقلید، نمبر 3 ظن، اور جہل مرکب۔ اب یہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ اب اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ دیکھیں جو پہلے نمبر پر اس کی قسم ہے یقین۔ یقین کسی چیز کا وہ پختہ اور پکا علم ہوتا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پہ 2 کا نصف 1 ہے، آپ کو اس بات کا علم ہو کہ 2 کا نصف 1 ہے، یا 4 کا نصف 2 ہے، یا 2 کا ڈبل 4 ہے، 5 کا ڈبل 10 ہے، یہ ایسا پکا یقینی اور پختہ علم ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں، اللہ موجود ہے، یہ بھی پکا علم ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یہ اسی تصدیق کی قسم ہے۔ تصدیق کی جو دوسری قسم ہے اس کا نام ہے تقلید۔ تقلید کسی چیز کا وہ پکا پختہ اور یقینی علم ہے کہ جس کو توڑا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی سیاسی ورکر ہے، اس کا اپنے لیڈر کے متعلق ایک خیال ہے کہ میرا لیڈر سچا اور ایماندار ہے، اس کو پکا یقین ہے اس بات کا، لیکن یہ پکا یقین تو ہے، آپ اس یقین کو اس سے توڑوایا بھی جا سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسے ثبوت فراہم کر دیں جس سے اس کی کرپشن ثابت ہو جائے۔ یہ اسی طرح ایک دوست ہے، اس کا اپنے دوست کے متعلق یہ خیال ہے کہ میرا دوست ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کا پکا یقین تو ہے، لیکن یہ یقین توڑوایا جا سکتا ہے۔ آپ اس کو کچھ ایسے واقعات بتا سکتے ہیں، یا آپ اس کو اس کی کوئی ایسی چیٹ ہسٹری بتا سکتے ہیں جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو، تو یہ ہو گیا تقلید۔ یعنی پکا اور یقینی علم تو ہوتا ہے یہاں پر بھی، لیکن یہ یقینی علم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو توڑوایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ظن۔ ظن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ظن میں علم ہوتا ہے اور پکا نہیں ہوتا، غالب گمان کے ساتھ ایک چیز کا علم ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسری بات کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے پوچھا اکرم کہاں پر ہے، تو آپ کو خیال آیا کہ ابھی 10 منٹ پہلے تو میں اس کو گھر چھوڑ کر آیا تھا، تو آپ نے کہہ دیا کہ اکرم گھر پر ہے، لیکن آپ نے جو یہ والی بات کہی ہے، یا آپ نے اپنے غالب گمان کے مطابق ایک بات کہی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ اس 10 منٹ کے اندر گھر میں جانے کے بعد دوبارہ چلا گیا ہو کہیں پر، تو اس میں دوسری چیز کا بھی احتمال ہوتا ہے، لیکن ظن غالب اس کا ہوتا ہے جو آپ وہ بات کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ظن۔ چوتھے نمبر پر ہے جہل مرکب۔ اب جہل مرکب سمجھ لیں۔ جہل مرکب میں بھی کسی بات کا یقینی اور پختہ علم ہوتا ہے جسے توڑوایا نہیں جا سکتا، لیکن فرق ہوتا ہے جہل مرکب میں اور یقین میں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ یقین کے اندر بات سچی ہوتی ہے، اور جہل مرکب کے اندر وہ بات ہی جھوٹ ہوتی ہے، بات غلط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں، لیکن آتی اس کو بھی پڑھنی بھی نہ آتی ہو، اس کا اپنے متعلق ایک پکا یقین ہے، جزم یقین ہے، لیکن وہ ہے غلط ہے، اور اس کو آپ توڑوا بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ بندہ ہی جاہل ہے۔ یا ایک شخص ہے، اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا ماہر ڈرائیور ہوں، آپ اس کو سوچ سمجھانے کی کوشش کر لیں، لیکن وہ ایسا بے وقوف ہے، آپ اس سے یہ والی بات منوا ہی نہیں سکتے، تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ تو یہ جو تصدیق ہے، چاہے بدیہی ہو چاہے نظری ہو، اس کا جو قضیہ ہے، اس کا جو جملہ ہے، جملہ خبریہ، یا تو یقین پر مشتمل ہوگا، یا تقلید پر مشتمل ہوگا، یا ظن پر مشتمل ہوگا، یا پھر جہل مرکب پر مشتمل ہوگا۔ تو ان 4 کے اعتبار سے کہ تصدیق ان 4 میں سے کس پر مشتمل ہے، مادہ قیاس کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز اور سمجھنی ہے کہ جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے تصدیق برہانی۔ یہ جو تصدیق برہانی ہے، یہ اس یقین پر مشتمل ہوتی ہے
تصدیق برہانی میں تقلید بھی نہیں ہوتی، تصدیق برہانی میں ظن بھی نہیں ہوتا، تصدیق برہانی میں جہل مرکب بھی نہیں ہوتی. اس کے جو دو قضیے ہوں گے، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، پھر اس کی وجہ سے آپ ایک نتیجہ قیاس نکالیں گے، وہ سارے کے سارے مقدمات یقینی ہوں گے، ایسے یقینی ہوں گے کہ ان کو توڑوایا نہیں جا سکتا. اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں تصدیق برہانی کی، جو کتاب کے اندر بھی ہے، بلکہ ہم جب کتاب کی عبارت حل کریں گے تو ہم وہیں پر اس کی مثال دیکھ لیں گے. دیکھیں بدیہی اور نظری آپ سمجھ چکے ہیں، یہ دونوں ہم نے سمجھ لیے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ تصدیق یا تو وہ یقین ہوگا اس میں، یا ظن ہوگا، یا جہل مرکب ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے برہان میں یقین ہوگا. اب دیکھیں یہ جو یقین ہے کیسے برہان میں، یہ یقین بدیہی بھی ہو سکتا ہے اور یہ یقین ظنی بھی ہو سکتا ہے. ظنی کا مطلب یہ کہ اس کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے، لیکن وہ ایسی پکا یقینی مضبوط اور پختہ بات ہو کہ اس کو توڑا نہ جا سکے. اگر تو یہ بدیہی ہوگا نا کیسے برہان میں، تو اس بدیہی کے آگے اقسام ہیں. وہ بدیہی کی جو اقسام ہے وہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلے پارٹ کے اندر کور کریں گے. یہاں پر بات کر لیتے ہیں نظری کے بارے میں، کہ نظری ہو اور ہو یقینی. جیسا کہ حضرت نے بھی بیان کیا ہے، کتاب کی عبارت دیکھ لیں. قیاس برہان وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے مرکب ہو، یعنی اس کے اندر یقین ہوگا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، خواہ وہ مقدمات بدیہی ہوں یا نظری ہوں. یعنی یہ جو یقین ہے وہ بدیہی بھی ہو سکتا ہے اور نظری بھی ہو سکتا ہے. نظری کی حضرت نے ایک مثال دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلا مقدمہ ہے، مقدمہ اولا. اور یہ دوسرا مقدمہ اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، یہ مقدمہ ثانیہ. جب آپ ان دونوں سے حد اوسط کو گرائیں گے، اور حد اوسط اللہ کا رسول یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاطاعت ہیں. واجب الاطاعت کا مطلب ہوتا ہے جس کی فرما برداری کرنا ضروری ہو. اب دیکھیں ذرا اس کے جو مقدمات ہیں، پہلا مقدمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگرچہ یہ پکی یقینی مضبوط اور پختہ بات ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ نظری ہے، کیونکہ آپ کو یہ والی بات دلیل سے ثابت کرنی پڑے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دنیا میں بہت سی جماعتیں، بہت سے فرقے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. یہ اسی طرح اس کا جو دوسرا مقدمہ ہے، اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہے. اگرچہ یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، مضبوط بات ہے، پختہ بات ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ نظری ہے. آپ کو دلیل سے یہ والی بات ثابت کرنی پڑے گی کہ اللہ کا رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ضروری ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کیسے برہان کے اندر یقین ہوگا، اس کا مقدمہ اولا ہے یا مقدمہ ثانیہ ہے، پھر اس کے نتیجے کے اندر جو نتیجہ قیاس نکلے گا یہ سارا یقین سے مل کر بنے گا. لیکن یہ یقین بدیہی بھی ہو سکتا ہے، یہ یقین نظری بھی ہو سکتا ہے. آج کے سبق کے اندر ہم نے کیسے برہان جو کہ نظری مقدمات کے اوپر مشتمل ہو اور ہو یقینی، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اگلے سبق کے اندر ہم کیسے برہان کے وہ مقدمات پڑھیں گے کہ جو بدیہی ہوں، اور بدیہی کی جو اقسام ہیں ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، 10واں سبق ہے مادہ قیاس کا بیان. اس سبق کے 2 پارٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اس سبق کا تیسرا حصہ ہے جو ہم آج پڑھیں گے. اس کے اندر ہم نے کیسے برہانی کے جو مقدمات بدیہیاں ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. دیکھیں گزشتہ پارٹ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کیسے برہان وہ یقینی مقدمات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ یقینی مقدمات نظری بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور وہ یقینی مقدمات بدیہیہ بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جو بدیہی مقدمات ہیں اس کی 6 قسمیں ہیں. یعنی جو قیاس برہانی کا جو مقدمہ بدیہی ہوگا، یا تو وہ اولیات ہوگا، یا فطریات ہوگا، یا حدسیات، یا مشاہدہ، یا تجربیات، یا متواترات. ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. یہ 6 قسمیں ہیں بدیہی مقدمات کی. اب ایک ایک کر کے ان سب کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جو پہلا ہے نا اولیات، اس میں یہ ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول دونوں ہی آپ کے سامنے جب آئیں تو عقل اس کو فوراً تسلیم کر لے، دلیل کی طرف عقل جائے ہی نہ، دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کے سامنے یہ قضیہ آیا
یہ جملہ آیا، یہ مقدمہ آیا، تو عقل اس بات کو فوراً تسلیم کر لیتی ہے، دلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو گیا اولیات۔ اور جو فطریات ہے، فطریات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ مقدمہ، جیسے ہی وہ قضیہ آپ کے سامنے آتا ہے، عقل اس کو فوراً تسلیم بھی کر لیتی ہے، اور ساتھ ہی جو اس کی دلیل ہے وہ بھی فوراً عقل کے اندر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 4 جفت ہے، یہ ایک قضیہ ہے، جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گا عقل اس بات کو تسلیم کر لے گی، اور جو اس کی دلیل ہے وہ بھی فوراً عقل کے اندر آ جائے گی۔ اور وہ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ 4 2 پر برابر تقسیم ہو جاتا ہے، اور جو چیز 2 پر برابر تقسیم ہو وہ جفت ہوتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیات اور فطریات میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی ذرا سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھیں ان میں فرق بالکل باریک سا فرق ہے۔ جو دلیل ہے نا، دلیل وہ اولیات میں بھی ہوتی ہے، اور دلیل وہ فطریات میں بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جملہ ہے کل جز سے بڑا ہوتا ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کل اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور جز اس کل کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کا حصہ ہو وہ اس چیز سے چھوٹی ہوتی ہے اور وہ چیز اس سے بڑی ہوتی ہے۔ اب جز یہ کل کا حصہ ہے تو جز چھوٹا ہوگا، کل بڑا ہوگا، یہ اس کی دلیل ہے۔ لیکن یہ جو دلیل ہے اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کے سامنے مقدمہ آتا ہے، قضیہ آتا ہے، عقل دلیل کی طرف جائے بغیر ہی اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی دلیل دی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ اس دلیل کی طرف آپ کا کبھی سوچ گئی ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جو فطریات ہے اس میں عقل تسلیم تو کر لیتی ہے، لیکن اس کی جو دلیل ہے عقل اس دلیل کی طرف بھی جاتی ہے، اس دلیل کو بھی فوراً ہی سمجھ لیتی ہے، اس دلیل کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ ان دونوں کے اندر باریک سا فرق ہے، اولیات میں اور فطریات میں۔ اب آگے چلتے ہیں حدسیات کی طرف۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نظر و فکر اور دوسرا ہوتا ہے حدس۔ یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی چیز پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو اس حکم کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور دلیل معلوم کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نظر و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مقدمات کو ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، حد اوز کو بعض اوقات گرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم کسی مسئلے کا حکم معلوم کرتے ہیں، معلوم تو دلیل کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن بعض اوقات اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نظر و فکر۔ اس کے برعکس ہوتا ہے حدس۔ حدس کہتے ہیں کسی چیز کی طرف ذہن کا فوراً چلے جانا۔ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ذہن کے اندر ایسی پختہ ہوتی ہے کہ اس کی دلیل کے لیے غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ عقل فوراً اس تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک میں مثال دے دیتا ہوں، زید عالم۔ اب کسی نے آپ سے پوچھا کہ زید پر آپ نے رفع کیوں پڑھا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ غور کریں مرفوعات کی کتنی قسمیں ہیں، مرفوع کی ایک قسم یہ ہے، دوسری قسم یہ ہے، تیسری قسم وہ ہے، پھر مرفوعات کا اعراب کیسے آتا ہے، رفع کیسے آتا ہے یا نصب آتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ غور و فکر کرنے کے بعد ایک رزلٹ اور نتیجے پر پہنچے کہ زید یہ مبتدا ہے، مبتدا کے اوپر رفع ہوتا ہے، اور آپ نے اس کے اندر سوچ و بچار کی۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی نے پوچھا زید عالم، زید پہ رفع کیوں ہے؟ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ بھئی یہ مبتدا ہے، مبتدا پر رفع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کی عقل فوراً اس دلیل تک پہنچ گئی، آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ اس کو کہتے ہیں حدسیات، کہ جو دلیل ہے وہ دلیل تک آپ فوراً پہنچ جائیں، آپ کو اس کے اندر غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ حدسیات ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مشاہدات۔ مشاہدات کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک حس کے ذریعے سے ہو۔ اب حس ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور حس باطنی بھی ہو سکتی ہے۔ حس ظاہری کی مثال جیسے آنکھوں کے ذریعے سے آپ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے، اور وہ علم آپ کو پکا، یقینی اور پختہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے آنکھوں سے بادل کو دیکھ لیا اور آپ نے کہہ دیا بادل موجود ہے، اب یہ پکی، یقینی اور پختہ بات ہے۔ یا اسی طرح آپ نے کوئی آواز سن لی،
آپ نے کسی شخص کی آواز سنی تو آپ نے کہہ دیا کہ بکر آیا ہے، تو حصے ظاہری سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم بھی پکا، یقینی اور پختہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے حصے ظاہری ہے، ایک حصے باطنی ہوتا ہے۔ حصے باطنی وہ جو انسان عقل کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے، جیسا کہ زید بہادر ہے۔ کیسے بہادر ہے؟ آپ نے دو چار چیزوں میں آپ نے اس کی بہادری دیکھی تو آپ کی عقل نے حکم لگا دیا کہ اس کے اندر بہادری ہے۔ یا اسی طرح اللہ موجود ہے۔ کیسے اللہ موجود ہے؟ آپ نے عالم کے اندر غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد آپ کی عقل اس نتیجے پر پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشاہدات۔ یہ بھی بدیہی کی ایک قسم ہے۔ تو اولیات ہو گیا، فطریات ہو گیا، حدسیات ہو گیا، مشاہدات ہو گیا۔ اب دو چیزیں باقی ہیں، ایک ہے تجربیات اور متواترات۔ بدیہی کی پانچویں قسم ہے تجربیات۔ تجربیات یہ وہ علم ہے جو آپ کو بار بار تجربہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو گاڑی چلاتے ہیں، آپ نے تجربہ کیا کہ گاڑی کو اگر 100 کی رفتار پر چلائیں تو پٹرول زیادہ استعمال ہوتا ہے، اگر گاڑی کو 40 کی رفتار پر چلائیں تو پٹرول کم استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے بار بار تجربہ کرنے کے بعد آپ نے ایک بات بتائی کہ گاڑی کو اگر کم رفتار سے چلائیں تو پٹرول کم استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی بدیہی ہے، لیکن اس کا دار و مدار تجربے کے اوپر ہے۔ یہ اسی طرح اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے اے سی ہے، آپ نے کمرے میں اے سی چلایا، اور ایک ہے کہ آپ نے اس کو 16 ٹیمپریچر پہ چلایا، اور ایک ہے کہ آپ نے اس کو 26 ٹیمپریچر پر چلایا۔ تو بار بار تجربہ کرنے سے آپ کو معلوم ہوا کہ اگر 26 پر چلایا جائے تو پھر بجلی کم استعمال کرتا ہے، 16 پر چلایا جائے تو بجلی زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یا اسی طرح آپ نے تجربہ کیا کہ اگر صبح کے وقت واک کی جائے، سیر کی جائے، تو اس سے صحت اچھی رہتی ہے، انسان سارا دن حشاش بشاش رہتا ہے۔ تو تجربہ کرنے کے بعد آپ نے ایک بات بتائی کہ صبح کی سیر وہ صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، تو اس کا دار و مدار ہے تجربے کے اوپر۔ تو یہ بھی ایک بدیہی کی قسم ہے تجربیات۔ اور بدیہی کی آخری قسم ہے متواترات۔ متواترات یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی جماعت آپ کو کسی بات کی خبر یا اطلاع دے دے کہ جو جھوٹ کے اوپر ان کا متفق ہونا ناممکن ہو، محال ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے آپ کو کہا خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، 5000 نے کہا، 10,000 نے کہا، 1,00,000 بندوں سے آپ کو یہ اطلاع ملی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو یہ ایسی جماعت ہے کہ یہ جھوٹ پر ان کا اتفاق ممکن نہیں ہے۔ 5 بندے جھوٹ بولیں گے، 10 بندے جھوٹ بولیں گے، اب 2,00,000، 10,00,000، 50,00,000 بندے تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یا کسی نے کہا کہ امریکہ موجود ہے، اب ایک بندہ جھوٹ بولے گا، 2 بولیں گے، 5,00,000، 10,00,000، 1 کروڑ، 2 کروڑ، یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو کوئی ایسی خبر جو آپ کو ایک ایسی جماعت سے حاصل ہو جس کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو، ایسی حاصل شدہ خبر بھی بدیہی ہوتی ہے، اور یہ بھی بدیہیات کی ایک قسم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تصدیق برہانی اس میں جو قضایا ہیں، اس کے جو مقدمات ہیں، یا تو وہ بدیہی ہوں گے یا وہ نظری ہوں گے۔ بدیہی کی مثال پیچھے گزر چکی ہے، نظری کی مثال پیچھے گزر چکی ہے۔ بدیہی یہ 6 میں سے ایک نہ ایک قسم ہوگی، ایک ہوگی یا 2 ہوگی یا 3 ہوں گی، جس سے تصدیق برہانی یا تصدیق برہان بنے گی۔ اب اسی سبق کے چوتھے پارٹ کے اندر ان 6 بدیہیات سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو ہم حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، 10واں اور آخری سبق ہے مادہ قیاس کا بیان۔ اس سبق کے ہم 3 لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں، یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس چوتھے لیکچر کے اندر یہی قیاس برہانی جو بدیہیات پر مشتمل ہوتا ہے، اس سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں، حضرت نے فرمایا تھا کہ قیاس برہانی وہ بدیہیات پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے ظنیات پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے مقدمے یقینی ہونے چاہیے، ظنی نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہ جو بدیہی ہیں، اس کی جو پہلی قسم یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اولیات وہ قضیے ہیں کہ موضوع محمول کے صرف ذہن میں آنے سے عقل ان کو تسلیم کر لے، دلیل کی بالکل ضرورت ہی نہ ہو۔ موضوع ہے، محمول ہے، ایک قضیہ ہے، ایک جملہ ہے، جیسے ہی آپ قضیہ دیکھیں، جملہ دیکھیں، پڑھیں، سنیں، بولیں، ساتھ ہی عقل اس کو فوراً تسلیم کر لیتی ہے، دلیل کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات آپ اور ذہن نشین کر لیں
کہ یہاں پہ کہا کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی دلیل موجود ہی نہیں ہوتی، دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اس دلیل کی طرف انتقال ذہن نہیں جاتا، اس دلیل میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل اس دلیل کا خیال تک بھی ذہن کے اندر نہیں آتا۔ اور جو فطریات ہے، یہ دوسری قسم ہے بدیہیات کی، یہ وہ قضیے ہیں جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی، جیسے 4 جفت ہے اور 3 طاق ہے۔ دیکھیں کوئی قضیہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس میں موضوع معمول جیسے ہی آپ دونوں دیکھتے ہیں تو فوراً عقل اس کو تسلیم بھی کر لیتی ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ بھی فوراً عقل کے اندر آ جاتی ہے۔ دیکھو اس قضیے میں 4 کے جفت ہونے کی دلیل اس کے ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ اس کے 2 برابر حصے ہوتے ہیں، اور 3 یہ طاق اس لیے ہے کہ 2 کے اوپر تقسیم نہیں ہوتا، 4 2 کے اوپر تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرق ان دونوں میں کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دلیل اولیات میں بھی ہوتی ہے، دلیل فطریات میں بھی ہوتی ہے، لیکن اولیات میں جیسے ہی قضیہ آپ کے ذہن میں آتا ہے دلیل کی طرف انتقال ذہن ہوتا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جو فطریات ہے جیسے ہی قضیہ آپ کے سامنے آتا ہے اس کی دلیل بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے، اس میں دلیل میں غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں بدیہیات کی تیسری قسم ہے حدسیات، یہ وہ قضیے ہیں کہ ان کی دلیلوں کی طرف ذہن تو جائے لیکن صغرا کبرا کی ترتیب دینے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو دلیل ہے وہ ذہن اس کی طرف جاتا ہے، لیکن جو دلیل معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ قضیہ اول قضیہ دوم بناتے ہیں، پھر اس میں سے حد اوز گراتے ہیں، اصغر اکبر تلاش کرتے ہیں، پھر اصغر اکبر کی مدد سے صغرا کبرا تلاش کرتے ہیں، پھر اس کا موضوع اٹھاتے ہیں، دوسرے کا محمول اٹھا کے پھر آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، ایک مکمل ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک غور و فکر ہوتی ہے، یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے ہی آپ کو قضیہ دیکھتے ہیں اس کی دلیل کی طرف ذہن جاتا ہے، وہ فوراً سے پہلے ذہن پہنچ جاتا ہے، صغرا کبرا ملانے کی اور مقدمات کو ترتیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی کو کہتے ہیں حدسیات۔ جیسے کسی مفتی کامل مفتی سے پوچھا کہ چوہا کنویں میں گر پڑا تو کتنے ڈول نکالے جائیں، تو وہ فوراً جواب دے دے کہ 30 ڈول نکالنا واجب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے غور و فکر نہیں کیا کہ اس کا ذہن جاتا کہ اتنی حجامت والا جانور اگر کنویں میں گر جائے تو کتنے ڈول نکالے جاتے ہیں، فقہا کے اتنے اقوال ہیں، مفتہ بھی قول کون سا ہے، صغرا کبرا، یہ مقدمات سارے ترتیب دینے کی اس کو ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہ قضیہ کہ 30 ڈول نکالنا واجب ہے، یہ حدثی ہے کہ مفتی کا جو ذہن ہے فوراً دلیل کی طرف گیا ہے، لیکن صغرا کبرا ملانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن حدثیات کے بعد آگے بدیہیات کی قسم ہے مشاہدات۔ مشاہدات کون سے قضاء ہیں؟ وہ قضاء ہیں جن میں حکم حواس ظاہری یا حواس باطنہ کے ذریعے سے کیا جائے۔ حواس ظاہری جیسے سورج روشن ہے، آنکھ کے ذریعے سے اس میں حکم روشن ہونے کا کیا گیا ہے کہ آپ نے آنکھ سے دیکھا سورج کے اندر روشنی تھی تو آپ نے حکم لگا دیا کہ سورج روشن ہے۔ یہ اسی طرح آپ نے زبان سے کسی آم چکھا تو آپ نے کہہ دیا کہ آم میٹھا ہے، یا آپ نے کانوں سے تلاوت سنی تو آپ نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی تلاوت کر رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ حواس ظاہرہ سے جو آپ حکم لگاتے ہیں یہ بھی بدیہیات کی ایک قسم ہے۔ اور جیسے ہم کو بھوک ہے، پیاس لگتی ہے، اس میں باطنی حواس کے ذریعے سے حکم کیا گیا ہے۔ اب ایک آدمی کو بھوک محسوس ہو تو چونکہ ایک باطنی طور پر محسوس ہوتی ہے، حواس ظاہرہ کان، آنکھ، ناک، زبان اس سے محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ہم نے حکم لگایا حواس باطنہ کے ذریعے سے۔ تو خلاصہ یہ کہ چاہے حواس ظاہرہ سے آپ حکم لگائیں، چاہے آپ حواس باطنہ سے حکم لگائیں، یہ مشاہدات ہے، اور مشاہدات بھی یہ بدیہی کی ایک قسم ہے۔ اگلے نمبر پر آتے ہیں تجربیات۔ یہ وہ قضیے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک بات مشاہدہ کر کے عقل اس میں حکم کرے۔ آپ نے دیکھا ایک کام اس طریقے سے کرو تو ایسے ہوتا ہے، بار بار تجربہ کر کے آپ ایک حکم لگا دیں، جیسے کہ حکماء جو ہیں وہ گل بنفشہ یہ زکام کے لیے دیتے ہیں، جیسے گل بنفشہ کو تم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ زکام میں نفع کر دی، جڑی بوٹی ہے، تو ایک کلی حکم کر دیا کہ گل بنفشہ یہ بوٹی زکام کے لیے نافع ہے۔ اس کی 2-3 مثالیں میں نے آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں۔ بدیہیات کی آخری قسم ہے متواترات۔ یہ وہ قضیے ہیں کہ ان کے یقینی ہونے کا حکم ایسی جماعت کے کہنے اور متفرق خبروں سے کیا گیا ہو۔ متفرق کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، ایک بڑی جماعت نے آپ کو ایک خبر دی ہے اور ایک خبر نہیں ہے، متفرق خبریں ہیں، ایک آدمی نے خبر دی، دوسرے نے خبر دی، تیسرے نے خبر دی، چوتھے نے خبر دی، بہت سے لوگوں سے آپ کو ایک خبر ملی ہے کہ ان سب خبروں کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے یہ قضیہ کلکتہ ایک بڑا شہر ہے، دیکھیں یہ قضیہ ہے، قضیہ کا مطلب جملہ ہے، یہ پورا جملہ اس کا یقینی ہونا تم کو ایسی خبروں سے معلوم ہوا ہے کہ ان خبروں کو تم جھوٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جھوٹ ایک آدمی بولے گا، 2 آدمی بولیں گے، 10 آدمی بولیں گے، 50 آدمی بولیں گے، ایک ساتھ 10 لاکھ آدمی تو جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو اسی طرح متواترات سے جو ایک خبر حاصل ہوتی ہے، جو قضیہ حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ایک بدیہی اور یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، 10واں سبق ہے مادہ قیاس کا بیان، اس کا یہ 5واں حصہ ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔
دیکھیں مادہ قیاس کی جو پہلی قسم تھی قیاس برہان، وہ ہم پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، بدیہیات پر مشتمل ہوگا یا نظریات پر مشتمل ہوگا، لیکن ہوگا یقینی مقدمات کے اوپر مشتمل۔ اب یقینی سے ہٹ کر جو دیگر مقدمات کے اوپر مشتمل ہوگا قیاس، ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو قیاس ہے وہ ہے قیاس جدلی، یہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں جدلی یہ عربی کا لفظ ہے جدل، جدل کہتے ہیں جھگڑے کو، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس قیاس جدلی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ والا جو قیاس ہے یہ مناظروں کے اندر، بحث و مباحثے کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اس قیاس کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، اور اس قیاس جدلی کے ذریعے سے لوگوں پر غالب آیا جاتا ہے، اس لیے اس کو قیاس جدلی کہا جاتا ہے۔ اس قیاس جدلی کی دو قسمیں ہیں، آپ وہ بھی یہاں پہ سمجھ لیں، ایک ہے مشہور اور دوسری ہے مسلم۔ مسلم کہہ لیں یا آپ اس کو مسلمات کہہ لیں، دونوں، مسلم واحد ہے اور مسلمات جمع ہے۔ اب پہلے بات کر لیتے ہیں مشہور کی۔ دیکھیں مشہور یہ وہ قیاس جدلی ہے جو ایک بات مشہور ہو گئی ہو، عام ہے کہ وہ قضیہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہو، یا پھر وہ کسی خاص قوم یا خاص جماعت کے نزدیک مشہور ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پہ ہم وہ پہلے قضیہ لے لیتے ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہے، جیسے جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اب یہ ایسا قضیہ جو پوری دنیا کے اندر، چاہے جو کوئی بھی شخص کسی بھی فرقے، مذہب، جماعت سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی مذہب کو نہ مانتا ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، سب کے ہاں یہ والا قضیہ مشہور اور معروف ہے۔ یا پھر کسی خاص جماعت کے ہاں ایک قضیہ مشہور ہو گیا ہو، جیسا کہ گائے کھانا حرام ہے۔ اب یہ قضیہ ہندوؤں کے ہاں مشہور ہے کہ وہ اس کو اپنے خدا مانتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کو کھاتے نہیں ہیں، اس کے کھانے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے قضیہ مشہور۔ اچھا اب اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے، جو قیاس جدلی کا جو قضیہ ہوگا، چاہے وہ مشہور ہو چاہے مسلم، مسلم کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، یہ قیاس جدلی یقینی نہیں ہوتا، بلکہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے پہلا قضیہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ قضیہ سچا ہے، لیکن یہ بھی ہر حالت میں سچا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات نہیں ہوتی، جیسے اگر آپ جھوٹ بول کر دو فریقین سے اگر لڑائی ختم کروا سکتے ہیں، یا میاں بیوی میں صلح کروا سکتے ہیں، تو وہاں پہ جھوٹ بولنا برا نہیں ہوتا، صحیح ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ قضیہ جھوٹ بھی ہوتا ہے، جیسے گائے کھانا حرام ہے، اب یہ قضیہ یہ صحیح تو نہیں ہے نا، غلط ہے بات، ان کا غلط عقیدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قیاس جدلی میں یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا قضیہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مشہور کے بارے میں قضیہ بتا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں مسلم کے بارے میں یا مسلمات کے بارے میں۔ مسلم کا پہلے مطلب سمجھ لیں۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کیا گیا، یا مسلمات وہ قضایا جو تسلیم کیے گئے ہوں۔ اب چاہے اس کو تسلیم ایک بندے نے کیا ہو، یا اس کو تسلیم ایک قوم، ایک جماعت نے کیا ہو۔ ایک بندے کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی یہ والی بات تسلیم کرتا ہے کہ خالد فیصل آباد میں رہتا ہے، اور اس کو یہ والا قضیہ تسلیم ہے۔ دوسرا قضیہ بھی اس کو تسلیم ہے کہ فیصل آبادی محنتی ہوتے ہیں۔ یہ دو قضیے اس کو تسلیم ہے۔ جب یہ دو قضیے تسلیم ہیں تو آپ ان دو قضیوں سے مدد سے آپ اس کو یہ والی بات منوا سکتے ہیں، یہ والی بات بھی تسلیم کروا سکتے ہیں کہ خالد محنتی ہے۔ آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی جب آپ یہ والی بات مانتے ہو کہ فیصل آبادی محنتی ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے خالد فیصل آباد میں رہتا ہے، تو خالد بھی محنتی ہے۔ یا یہ مسلمات قضیہ وہ جو کوئی قوم، کوئی جماعت تسلیم کرے، آپ اس سے بھی کوئی بات منوا سکتے ہیں۔ جیسا کہ عیسائی یہ والی بات تسلیم کرتے ہیں کہ بیٹا باپ کی جن سے ہوتا ہے، عیسائیوں کو یہ والی بات تسلیم ہے۔ پھر عیسائیوں کو یہ والی بات بھی تسلیم ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کی جنس ایک نہیں ہوتی، الگ الگ ہوتی ہے۔ جب عیسائیوں کو یہ دونوں باتیں تسلیم ہیں تو پھر ہم عیسائیوں سے اس بات کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، مناظرہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو یہ دونوں باتیں تسلیم ہیں تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے تو پھر ان دونوں کی جنس ایک ہوتی، لیکن ان دونوں کی جنس ایک نہیں ہے۔ تو یہ ہے قیاس جدلی۔
کہ جس میں ایک یا تو قضیہ مشہور ہوگا یا پھر یہ مسلم ہوگا، تو اس کے ذریعے سے فریق مخالف پر بحث کے ذریعے سے غالب آیا جاتا ہے، اور یہ قضیہ سچا بھی ہو سکتا ہے، یہ قضیہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کیسے جدلی ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے، جدلی کہتے کس کو ہیں، جدلی کو جدلی کیوں کہا جاتا ہے، جدلی کی دو قسمیں مشہور اور مسلمات، یہ ساری بات ہو چکی ہے۔ یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قیاس جدلی کے فائدے کیا ہیں، کیا کیا مقاصد ہیں جن کے لیے قیاس جدلی کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں قیاس جدلی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مد مقابل کے باطل عقائد کو آپ اس قیاس جدلی کو استعمال کرتے ہوئے توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عقلی دلیل ہوتی ہے، اور یہ ایسی دلیل ہوتی ہے کہ جس سے مخاطب لاجواب ہو جاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس کا جو باطل عقیدہ ہے وہ اس عقلی دلیل سے ٹوٹ جائے اور وہ اسے رجوع کر لے اور توبہ کر لے۔ پھر اسی طرح اپنے عقائد کی بھی حفاظت اسی قیاس جدلی سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ کو قیاس جدلی آتا ہوگا تو فریق مخالف کوئی دلیل دے گا تو آپ قیاس جدلی کا استعمال کرتے ہوئے اس دلیل کو توڑ بھی سکیں گے اور اپنی دلیل کو پکا اور مضبوط بھی کر سکیں گے، تو اپنے عقائد کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اس کا ایک فائدہ، بڑا اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے نظریات کو بھی اس قیاس جدلی کو استعمال کرتے ہوئے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو قیاس جدلی ہے یہ انتہائی عام فہم ہوتا ہے، ایک عام آدمی بھی اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے، تو اس لیے ایک عام آدمی جو زیادہ دلیل اور گہرائی اور غور و فکر والی چیزیں نہیں سمجھ سکتا، وہ قیاس جدلی کو سمجھ لیتا ہے، جس کے ذریعے سے اگر آپ اپنے نظریات و عقائد کو قیاس جدلی کے ذریعے سے پختہ اور مضبوط کریں گے تو پھر آپ کے ہم عقیدہ لوگ، آپ کے ہم خیال لوگ وہ زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، تو عین ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ گمراہ لوگوں کی گمراہی سے وہ بچ جائیں۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے یہاں پر، وہ قیاس جدلی سے متعلقہ کتاب کی عبارت ہے، ہم وہ حل کر لیتے ہیں۔ قیاس جدلی آپ نے مسئلہ مکمل تفصیل سے سمجھ لیا ہے، اب کتاب کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں وہ قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ یا کسی فریق کے مانے ہوئے مقدمات سے بنا ہو۔ دیکھیں یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ قیاس جدلی کی دو قسمیں، ایک تو ہے مشہور، یعنی جو چیز ایک مشہور ہو گئی ہو، یا پھر دوسری چیز ہے کہ کوئی ایک فریق یا کوئی ایک شخص اس کو مانتا ہو، اگر مانتا ہو تو وہ مسلمات ہے، اور یا اگر مشہور ہے تو پھر وہ پہلی قسم ہے، جو مقدمات مشہورہ سے بنا ہو یا کسی فریق کے مانے ہوئے مقدمات سے بنا ہو۔ اب اس میں اس بات سے قطع غرض کہ وہ جو بات تسلیم کرتا ہے وہ صحیح بات تسلیم کرتا ہے یا غلط بات تسلیم کرتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ مشہور بات میں بھی ایسے ہی ہے، جو مشہور بات ہو وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، جیسے لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے کہ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو منحوس ہوتا ہے، یہ اسی طرح ایک بات مشہور ہو جاتی ہے کہ کوا اگر آ کر بول جائے منڈیر کے اوپر بیٹھ کے اگر کائیں کائیں کر جائے تو اس دن مہمان آتے ہیں۔ اس طریقے سے مشہور باتیں معاشرے کے اندر بہت سی باتیں ہیں جو کہ حقیقت کے اندر غلط ہیں، جیسے ہندوؤں کا قول ہے کہ جاندار ذبح کرنا برا ہے اور ہر برا کام واجب و ترک ہے۔ جب یہ دو مقدمات ہندوؤں کے ہاں مسلمات ہیں تو اس سے رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا یہ نکلے گا کہ جانور کا ذبح کرنا واجب و ترک ہے، اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانور کا ادھر سے اگر آپ حد اوس گرائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اگرچہ یہ نتیجے کے اعتبار سے تو ٹھیک نکلے گا لیکن اس کے جو دو مقدمات ہیں وہ دونوں مقدمات ہی جھوٹے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قیاس جدلی یہ اپنے فریق مخالف سے بحث کرنے کے لیے اور بات چیت میں غالب آنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس میں اس بات سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ قیاس جدلی میں جو مقدمہ ہے وہ صحیح ہی ہوگا، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، 10واں اور آخری سبق ہے مادہ قیاس کا بیان۔ اس سبق کا یہ چھٹا حصہ ہے جس میں ہم مادہ قیاس کی باقی قسموں کو پڑھیں گے۔ دیکھیں جو اگلی قسم ہے وہ ہے قیاس خطابی۔ قیاس خطابی کس کو کہتے ہیں؟ قیاس خطابی وہ قیاس ہوتا ہے جو ایک ضمنی مقدمات کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ تصدیق جن سے مل کر بنتی ہے اس میں بدیہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس میں ضمنی چیزیں ہوتی ہیں، اور ضمنی چیزوں کے متعلق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ضمنی مقدمات وہ ہوتے ہیں کہ غالب گمان ان کے سچ ہونے کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر غلط ہونے کا بھی احتمال موجود ہوتا ہے، جیسا کہ وہاں پر ہم نے آپ کو مثال دی تھی کہ خالد گھر کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر یہ بتایا تھا کہ ایک گمان ہے، اس نے اپنے غالب گمان کی بات کی ہے۔ تو یہ جو قیاس خطابی ہے اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ ان میں غالب گمان صحیح ہونے کا ہو، مطلب عقلی طور پہ ایک چیز ہو رہی ہے تو آپ نے اسی سے گمان کرتے ہوئے آپ نے ایک حکم لگا دیا کہ یہ والی بات ایسے ہوگی، لیکن اس میں دوسری بات کا بھی احتمال ہوتا ہے، جیسے زراعت نفع کی چیز ہے، یہ ایک آپ کا گمان ہے، اور ہر نفع کی چیز قابل اختیار کرنے کے یہ دو مقدمات ہیں،
جب آپ ان دونوں مقدمات کو ملائیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا زراعت قابل اختیار کرنے کے ہے، اور یہ نتیجہ ایسا ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ والی بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ یہ نفع کی چیز ہے اور نفع کی چیز اختیار کرنے کے قابل ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی زراعت کرے گا تو اس کو زراعت سے بھی نفع ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والی بات درست ہی ہو، بعض اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ زراعت میں نفع ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قیاس خطابی ہے، یہ اس کی نا دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس میں ایک اس کی قسم بیان کی جاتی ہے مقبولات، اور دوسری اس کی قسم بیان کی جاتی ہے مظنونات۔ یہ مقبولات کیا ہوتی ہے؟ مقبولات یہ ہوتی ہے کہ بزرگان دین، مشائخ، ان کی جو واقعات ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں یا ان کی کشف و کرامات ہوتی ہیں، تو عام طور پہ عقل ان کے متعلق یہی کہتی ہے، ایک اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ یہ والی باتیں ایسے ہوں گی، لیکن اس میں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ یہ والی بات درست نہ ہو، بلکہ یہ والی باتیں غلط ہوں اور بعد میں آنے والوں نے اپنی طرف سے گھڑ دی ہوں۔ اور دوسری اس کی قسم ہوتی ہے مظنونات۔ مظنونات یہ وہی قسم ہے جو یہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کسی واقعے کو دیکھ کے، کسی جزئی کو دیکھ کے عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ والی بات اس طریقے سے ہو جاتی ہوگی، تو عام طور پر وہ ویسے ہو بھی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طریقے سے ہو، بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر مقدمات ظنی ہوتے ہیں، اس کے اندر مقدمات قطعی اور یقینی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ قیاس خطابی ہے۔ اس کے بعد جو باقی دو قیاسات ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہی کور کر لیں گے۔ دیکھیں قیاس کی اگلی قسم ہے قیاس شعری۔ یہ قیاس شعری اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو شعراء اپنے اشعار کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو شعری یہ شعر سے ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے بنتا ہے جو انسان کے سوچنے سے اور خیالات سے مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا انسان نے ایک بات سوچی، ایک قضیہ سوچا، دوسرا قضیہ سوچا، پھر ان دونوں کو ملا کر ایک نتیجہ اور رزلٹ نکال لیا، نتیجہ قیاس نکال لیا۔ تو جو ایسا قیاس ہو جس کے مقدمات خیالات کی وجہ سے بنتے ہوں، اس کو قیاس شعری کہا جاتا ہے۔ اب یہ خیالات سچے بھی ہو سکتے ہیں، یہ خیالات جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک زید ہے، اس کا چہرہ بڑا روشن ہے، تو اس کو کہہ دیا کہ زید تو چاند ہے اور چاند روشن ہوتا ہے، لہذا زید بھی روشن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں زید اگرچہ روشن ہے لیکن زید چاند تو نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی اور کہہ دیا کہ زید چاند ہے اور چاند روشن ہے، اور تو لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ زید روشن ہے۔ تو ایک یہ خیال ہے کہ وہ زید تو ایسے ہے گویا کہ وہ چاند ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کا پہلے آپ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے قیاس شعری کا۔ دیکھیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو خوشی پہنچانا مقصد ہوتا ہے، فرحت پہنچانا مقصد ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے بعض اوقات مخاطب کو نفرت دلانا مقصد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ زید کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ نے زید کی تعریف کرتے ہوئے اپنے خیال سے ایک بات سوچی اور چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے ایک قیاس اور نتیجہ قیاس نکال دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ زید چاند ہے، تو زید کو خوشی ہوگی، سامعین کو خوشی ہوگی۔ یا اسی طریقے سے نفرت دلانے کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ زید کوا ہے اور کوا کالا ہوتا ہے، لہذا زید کالا ہے۔ اب آپ نے یہ بھی اپنے خیال سے ایک چیز سوچ کر آپ نے کہہ دی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سامعین کو نفرت ہوگی۔ اگر وہ زید ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کی بات مائنڈ کر جائے، آپ کی بات محسوس کر جائے۔ تو یہ کیسے شعری ہوتا ہے جو خیالات سے مل کر بنتا ہے، اور خیالات سچے بھی ہو سکتے ہیں، خیالات جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ قیاس شعری وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جن کا منشا خیال محض ہو۔ منشا مطلب نکلنے کی جگہ، خیال محض ہو، محض خیال سے ہی وہ بنتے ہوں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا عمل دخل نہ ہو۔ خواہ وہ خیال واقع میں صادق ہو یا کاذب ہو، سچا خیال بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا خیال بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے زید چاند ہے اور ہر چاند روشن ہے، یہ دو قضیے ہیں، ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ زید روشن ہے اور یہ خیالات سے مل کر بنا ہے۔ تو یہاں تک قیاس مادہ قیاس کی قسمیں ہو گئی ہیں۔ آخری قسم رہتی ہے قیاس سفسطی۔ دیکھیں مادہ قیاس کی آخری قسم ہے قیاس سفسطی۔ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ سفسطی کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں یہ لفظ ہے سفسطہ۔ سفسطہ یہ یونانی لفظ ہے جس کی وجہ سے اس کو قیاس سفسطی کہتے ہیں۔ اور جو سفسطہ ہے یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک اس میں ہے صوف، اس کا مطلب ہوتا ہے حکمت، اور دوسرا اس میں لفظ ہے استا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملمہ سازی، چکنی چپڑی باتیں۔ مطلب اس کے اندر ہوتا یہ ہے سفسطی کے اندر کہ دیکھنے میں تو بظاہر ایک بڑی حکمت کی بات لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا سارے کا سارا جھوٹ ہوتا ہے، اور صرف اسے مخاطب کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بات کو ملمہ سازی کر کے بنا سنوار کر خوبصورت کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات ہے،
لیکن وہ ساری کی ساری جھوٹی ہوتی ہے، ساری کی ساری غلط بات ہوتی ہے اور وہمی بات ہوتی ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ قیاس سفسطی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو محض وہمی اور جھوٹے ہیں، ایک وہم کی بنیاد پر اور ایک جھوٹے مقدمات ترتیب دے کے لوگوں کو پراپاگنڈا کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے، اور جو اشارے کے قابل ہے وہ جسم والا ہے، لہذا ہر موجود جسم والا ہے۔ یہ دو قضیے ہیں، ایک ہے ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے اور جو اشارے کے قابل ہے جسم والا ہے، بس ہر موجود جسم والا، یہ نکلے گا اس کا نتیجہ۔ اب اس میں اگر آپ غور کرتے ہیں، جو پہلا قضیہ ہے نا، ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب ہوا بھی موجود ہے، اب ہوا کی طرف آپ اشارہ تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات کی طرف آپ اشارہ تو نہیں کر سکتے۔ اگلا جو مقدمہ ہے وہ ٹھیک ہے، جو اشارے کے قابل ہے وہ جسم والا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پہلا مقدمہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو جب نتیجہ نکالا ہے بس ہر موجود جسم والا ہے، جو بھی چیز موجود ہوگی اس کا جسم ضرور ہوگا، یہ والی بات درست ہی نہیں ہے۔ اب ہوا بھی تو موجود ہے لیکن ہوا کا جسم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس میں جھوٹے مقدمات ترتیب دے کے اگلے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس قیاس سفسطی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یا جیسے گھوڑے کی تصویر کی نسبت یہ کہ گھوڑے کی تصویر لگی ہوئی تھی، اس تصویر کو دیکھ کر یہ کہا یہ گھوڑا ہے، اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے، پس یہ ہنہنانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ بھی ایک دجل اور فریب سے کام لیا گیا ہے۔ اب گھوڑے کی تصویر کو کہہ دیا یہ گھوڑا ہے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ گھوڑے کی تصویر ہے، اور یہ والی بات تو درست ہے کہ گھوڑا ہنہنانے والا ہے، لیکن جو یہ کہا کہ یہ ہنہنانے والا ہے، یہ تو بات غلط ہے، کیونکہ گھوڑے کی تصویر تو ہنہنانے والی نہیں ہوتی، لیکن جھوٹے مقدمات ترتیب دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے قیاس سفسطی کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے، تاکہ لوگ آپ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے آپ کو گمراہ نہ کر سکیں۔ تو یہاں تک ہمارے مادہ قیاس کی جو جتنی قیاس کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ تیسیر المنطق کتاب بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کتاب سے فائدہ حاصل ہو، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، تو ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔